اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو وہ نظر آ رہی ہے نا، اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ ہاں جی جی نظر آ رہی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 حال پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین ہم نے جیسے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ نون ساکن یعنی کہ نون پہ ساکن کا نشان لگا ہوا ہو یا تنوین ہو۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جو نون ساکن ہے، یہ جو نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون پہ ساکن کا نشان، اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ اور تنوین کہتے ہیں کسی بھی لفظ پہ 2 زبر لگا ہوا ہو یا 2 زیر لگا ہوا ہو یا 2 پیش لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے ساتھ ساتھ کیوں بتایا ہوا ہے، تنوین اور نون ساکن کو؟ کیونکہ تنوین پہ جو رول اپلائی ہوتا ہے وہی رول ساکن نون ساکن پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ سیم جو اس پہ فالو کرتے ہیں وہی اس پہ فالو کرتے ہیں قرآن میں، کیونکہ بعض دفعہ تنوین ایسے لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بعض دفعہ قرآن میں تنوین ایسے لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، تا 2 زبر تن، تا 2 زبر، ٹھیک ہے، تا 2 زبر تن، ٹھیک ہے؟ اگر ہم تن کی ہجے کریں تو تا نون ساکن اور تا پہ زبر، یہی ہجے بنے گی نا، تا نون زبر تن۔ تو دیکھیں اس میں نون ساکن چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نون ساکن ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ بعض دفعہ قرآن میں اس طرح اس انداز میں لکھا ہوا آتا ہے وہ بھی نون ساکن ہے، لیکن بعض دفعہ اس انداز میں لکھا ہوا آتا ہے، بعض دفعہ اس انداز میں لکھا ہوا آتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ دونوں پہ یہ سیم رول کیوں اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی دونوں ہی نون ساکن ہیں۔ اور یہ آواز جو نون ساکن کی نا، اسی کو ہم ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے چھپاتے ہیں، جس کو ہم اخفا کہہ رہے ہوتے ہیں، تاں، ٹھیک ہے؟ اور اگر جب نہیں چھپاتے اظہار کرتے ہیں تو تن، پورا نون پڑھ دیتے ہیں، تن، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ نون ساکن اور یہ اکیلا کا نون ساکن، یعنی تنوین کے ضمن میں لکھا ہوا نون ساکن یا اکیلا کا لکھا ہوا نون ساکن، یہ دونوں میں ہی نون ساکن چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو اچھی طریقے سے؟ ہے جی جی، اب سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ دیکھیے کہ یہ جو اظہار ہم کرتے ہیں تو یہ نون ساکن کی آواز کو جب ہا حمزہ عین ہا غین خا لکھا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر کر دیتے ہیں، تا نون زبر تاں، ناک میں نہیں چھپاتے، تن ظاہر کر دیتے ہیں جب آگے یہ 6 لفظ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تو کہتے ہیں اظہار، ظاہر کر دینا آواز کو، نون کی آواز کو غنہ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو اس دن میں نے سمجھایا تھا۔ اچھا، اسی کا اپوزٹ کیا ہے کہ جب آپ آواز کو ناک کے اندر چھپاتے ہیں، تاں، جب چھپاتے ہیں تو یہ والا رول اپلائی کرتے ہیں، اخفا اپلائی کرتے ہیں، ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ ناک میں آواز کو نون ساکن کی ہم بیسکلی ناک میں کیا چھپا رہے ہیں؟ نون ساکن کی آواز کو چھپا رہے ہیں، اسی نون ساکن کی آواز کو ہم ناک میں چھپا رہے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں اخفا۔ تاں، یعنی یہ جو اخفا ہے اور یہ جو اظہار ہے یہ دونوں اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو آواز ظاہر ہوگی یا تو آواز چھپائی جائے گی نون ساکن کی، ٹھیک ہے؟ اگر آواز ظاہر ہوگی تو ہم کہیں گے تن، اس کو اظہار کہہ دیں گے، اور اگر آواز کو چھپائیں گے تو وہ اپوزٹ ہو گیا کہ ہم آواز ظاہر نہیں کرے بلکہ چھپا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ تاں، ناک میں چھپا رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ انہی دونوں کو دیکھیے، اظہار میں آواز چاہے یہ والا نون ساکن اس انداز میں لکھا ہوا ہو چاہے تنوین کے اندر چھپا ہوا نون ساکن ہے، دونوں نون ساکن کے آواز کو ظاہر کر دیتے ہیں تن، ٹھیک ہے؟ اور اگر نون ساکن کی آواز آپ نے آگے ہا حمزہ، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کیا لیٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے آگے کیا لیٹر آ رہا ہے، اگر یہ آ رہے ہیں 6 لیٹر تو اظہار کر دیں گے، اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ 6 لیٹر کے علاوہ کچھ آ رہا ہے تو پھر آپ اخفا کرتے ہیں، یعنی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کیا کرتا ہے؟ حروف حلقی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حروف حلقی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ رہے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اظہار کرنا ہے،
اور یہی لکھا ہوا ہوگا نون ساکن اور تنوین، لیکن اگر اگلا لفظ حروف ہلکی نہیں ہے تو پھر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو نون ساکن کی چھپا دیں گے، تا ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ منہ آدھا نون پڑیں گے، آدھا نون ناک میں چھپ جائے گا۔ یہ دونوں رول اچھے سے پہلے سمجھ آ گئے آپ لوگوں کو؟ جی جی بالکل، بہت اچھے سے ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ سارا اچھے سے۔ اب آتے ہیں ادغام کے اوپر۔ ادغام ایک علیحدہ رول ہے، لیکن بیسکلی ادغام میں بھی ہم آواز کو کھینچتے ہیں، اسٹریچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلے ادغام پہ جانے سے پہلے ہم اس کی ذرا اظہار کی ڈیفینیشن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ یہ ختم ہی ہو جائے نا، بیچ میں رکے میں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہا حمزہ عین ہا غین خا میں سے کوئی حروف اگر آ جائے گا تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی کہتے ہیں، کیونکہ حلق والے لفظ آ گئے تو اب اظہار کرنا ہے، تو اظہار حلقی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایگزامپلز ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے؟ یاد ہے نا، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نون ساکن کی ساری مثالیں ہیں اور یہاں پہ یہ تنوین کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن میں جب آئے گا حروف حلقی تو کیسے آواز کو نہیں چھپائیں گے، اظہار کریں گے، اور کیسے تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے تو آواز کو نہیں چھپائیں گے۔ ہا کی، حمزہ کی، ہا کی، عین ہا غین خا، سب کی ایگزامپل انہوں نے یہاں پہ اظہار کی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ڈائریکٹ پہلے میں سوئچ کرتی ہوں اخفا کے اوپر۔ اخفا، اخفا ہم نے پڑھا نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نرم غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفا، اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ حقیقی کا مطلب حقیقت میں ناک میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اخفا میں ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں، تو حقیقت میں اب ہا حمزہ عین ہا غین خا جب آپ ہٹا دیں گے 6 لفظ تو بچے گا کیا؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، تا، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھنے کا ایک مخفف بھی بنایا تھا انہوں نے، لیکن نہیں، اس کا نہیں تھا، نہیں اس کا نہیں تھا، sorry، نہیں اس کا نہیں تھا، اس کا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے اس کی اخفا کی ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں، دیکھیں نون ساکن آ رہا ہے مگر آگے حروف ہلکی نہیں ہے، تو ناک میں آواز کو ٹھہرایا، زلنا۔ تنوین کے اندر یہ تنوین ہے با کے اوپر اور آگے قوف آ رہا ہے، حروف حلقی نہیں ہے، تو کو تو بو کھینچنا ہے، ناک میں چھپانا ہے، شئی، شئی ناک میں چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول کیونکہ کاف آ رہا ہے تو اس کو ناک میں چھپانا ہے، فا ناک میں چھپانا ہے، بیدا میں چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی جو ایکسرسائزز ہے نا، اس کو آپ ہوم ورک میں ہی لے لیجیے گا، ہوم ورک میں پریکٹس کر کے، اور اگلی کلاس میں، کیونکہ آج قاعدے کا کوئی لیسن نہیں ہے نا، تو سمجھے یہی آپ کا قاعدے کا لیسن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ سے پھر اگلی کلاس میں ٹھیک ہے۔ سمجھوں۔ تو اب آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ حروف اظہار کتنے ہوتے ہیں، اظہار یا حروف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائمہ۔ وعلیکم السلام اسد جی۔ کچھ پرانا پوچھ لیتی نا ان بد لوگوں سے، ابھی تو نماز کا ٹائم ہے بھائی، یہاں پر 7 بج گئے۔ آپ پڑھ کے آ جائیے نماز۔ چلو صحیح ہے، نکل جائے گا۔ چلو وہ تمہارا اس سے پہلے ریکارڈنگ تم نے پہ بھیجا نہیں، سن لیجیے گا ریکارڈنگ نا نہیں آپ، بھیجی؟ ریکارڈ، ہاں جو چھوٹے گا وہ ریکارڈنگ سے سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اچھا، حروف اظہار جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف حلقی یا چھ حروف اظہار چھ کتنے ہوتے ہیں؟ چھ 6 چھ ہوتے ہوتا ہیں، صحیح ہے؟ اب 6 جب ہٹا دیتے ہیں تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ حروف اخفا کتنے ہوتے ہیں؟ ہے، باقی جو رہ جاتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں۔ 15 ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ حروف اخفا کتنے ہوتے ہیں؟ 15۔ 15 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ٹوٹل الف سے لے کے یا تک میں 6 حروف حلقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 15 کیا ہوتے ہیں؟ حروف اخفا ہوتے ہیں، اخفا۔ ٹھیک ہے؟ 6 یعنی کہ ٹوٹل جو الف سے یا تک 28 یا 29 حروف تہجی ہوتے ہیں، اس 28 29 میں سے 6 تو حروف حلقی ہوتے ہیں، یا شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہاں حمزہ عین ہاں غین خا حروف حلقی ہوتے ہیں، تو 6 تو حروف حلقی ہوتے ہیں، اور جو باقی کے 15 ہیں وہ کیا ہے؟ حروف اخفا ہے،
صحیح ہے, جس میں ہمیں ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے. ٹوٹل 28 ہیں. صحیح ہے, اب آہستہ آہستہ آپ سیکھ رہے ہیں 28 میں سے کون سا کیا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف یرملون پڑھا تھا. کچھ ذہن میں ہے کتنے حروف تھے وہ, یاد ہے؟ 6 ہی ہوتے. 6 ہے وہ بھی یرملون. 6 تھے. ہاں, حروف یرملون بھی کتنے جی تھے؟ جی 6 تھے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو حروف یرملون کو ریوائز کر لیتے. لیکن پہلے یہ بتائیے کہ اب آپ کو اچھے طریقے سے حروف اظہار اور حروف حلقی سمجھ میں حروف اقفا سمجھ میں آ گیا. جی, اب اچھے سے سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. الحمدللہ. اب نون ساکن اور تنوین کا کانسیپٹ بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ نون ساکن کہیں کہیں قرآن میں لکھا ہوتا ہے. دیکھیں دونوں رول ہم کو کیوں سمجھائے جا رہے ہیں, نون ساکن اور تنوین, کیونکہ قرآن میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. قرآن تو پہلے بنا ہے نا, رول تو بعد میں بنے. تو انہوں نے آپ کو وہ آپ کو بتا رہے کہ کہیں اس طرح نون ساکن کے انداز میں لکھا ہوا آتا ہے قرآن میں, اور کہیں تنوین کے انداز میں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہے وہ ایک ہی چیز. ٹھیک ہے, اور دونوں پہ سیم رول ہی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گئی بات. جی. چل اب آ جاتے ہیں ادغام کے اوپر. اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ 6 حروف ہلکی ہوتے ہیں, 5 حروف اخفا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک دفعہ ادغام کو ریوائز کر لیتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ادغام کیا ہوتا ہے. بیسکلی ہوتا, دیکھیں ابھی آپ ایک چیز اور کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے حال ہیں. تو آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نون ساکن, نون ساکن نون ساکن اور تنوین. تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش, اس کو کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے, اب نون ساکن اور تنوین کے ٹوٹل کتنے اسٹائل ہیں قرآن کے اندر لکھے ہوئے, کتنے ہیں؟ 4. کتنے طریقوں سے لکھا ہوا آ رہا ہے؟ 4 ہے. وہ نون 4 ہاں. ساکنی اور تنوینی, لیکن 4 انداز میں لکھا ہوا ہے, 4 انداز میں پڑھا جاتا ہے. تو وہ چاروں کے چاروں انداز آپ کو وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین آتا ہے تو ذہن کو کھلا رکھنا ہوتا ہے. یہ والا رول بھی اپلائی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی 4 طریقے ہو سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا کہ ٹوٹل کتنے طریقے ہوتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے؟ 4 4 طریقے. طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا آپ نے پڑھ لیا اظہار, جس میں ہا حمزہ عین ہا غین خا. جیسے ہی آپ نے نون ساکن کے بعد دیکھا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ مجھے کھینچنا نہیں ہے, یہاں اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرا طریقہ آپ نے دیکھا کہ نون ساکن اور تنوین ہی ہے, لیکن بعض دفعہ جب حروف ہلکی نہیں ہوتا تو وہاں پر باقی 15 حروف میں سے کوئی حروف ہوگا. جب باقی 15 حروف میں سے کوئی حروف ہوگا تو پھر آپ کو آواز کو ناک میں چھپانا ہے 2 سیکنڈ کے لیے, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا. ٹھیک ہے, اب نون ساکن اور تنوین ہی ہے, اسی کا تیسرا حال ہے کہ ادغام. ٹھیک ہے, ادغام. ادغام کہتے ہیں 2 لفظوں کو, 2 حروفوں کو آپس میں ملانے کو. ٹھیک ہے, ٹوٹل 4 حال ہیں. اب ہم تیسرا حال پڑھنے جا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کا. ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد, ابھی تو آپ نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائے. پھر آپ نے پڑھا نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے حروف اقفا کے کوئی حروف آ جائیں. اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, نون ساکن اور تنوین کے بعد نہ حروف ہلکی ہوگا نہ حروف اقفا ہوگا, کوئی الگ ہی کوئی 6 لیٹرز ہوں گے. تو اس 6 لیٹرز کا نام انہوں نے دیا یرملون. یرملون کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یا آ رہی ہے, را آ رہی ہے, میم آ رہی ہے, لام آ رہی ہے, واؤ اور نون, 6 لفظ سے ملا کے بنا یرملون. ٹھیک ہے, اس یرملون جو 6 لفظوں سے ملا کے بنا, اس رول کا نام ہے ادغام. لیکن لیٹرز کتنے ہوں گے؟ یہ 6 لیٹرز ہوں گے, جسے ہم کہتے ہیں یرملون. ٹھیک ہے, اب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 لفظوں میں سے کوئی لفظ آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. ادغام بیسکلی کسے کہتے ہیں؟ 2 لفظوں کی آوازوں کو آپس میں ملا دینے کو ادغام کہتے ہیں. پھر آپ نے اس کے اندر سیکنڈ رول ادغام کا یہ پڑھا تھا, کسی کو ذہن میں ہے کیا پڑھا تھا؟ ذہن میں ہے؟ نہیں. دیکھیں آپ نے پڑھا تھا یا را, یا اس میں را. گننا نہیں ہوگا. آپ نے پڑھا تھا یا را میم میم لام. لام واؤ اور نون. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا تھا کہ یہ را
اور لام، ان دو کے اوپر جب ملاتے ہیں تو غنہ کر کے نہیں ملاتے. نہیں ملا. باقی یا میم واو نون جو بچ گیا، یم، یا میم واو اور نون جو بچ گیا، اس کو ملاتے وقت غنے کے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا ادغام ایک رول کا نام ہے. ٹھیک ہے. ادغام، ادغام ایک رول کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور رول کے نام کے اندر 6 لفظ آتے ہیں. اس 6 لفظ میں سے یا ادھر آئے گا، وہ ادھر آئے گا، میم ادھر آئے گا، لام ادھر آئے گا، پھر واو ادھر آئے گا، اور نون بھی ادھر ہی آئے گا. تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ادغام کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یا میم واو نون کے اندر ہمیں ملاتے وقت غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. غنہ یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں. آپ نا ایسا ایک کاپی میں اپنی چارٹ سا بنا دیں تو آپ کو یہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا کہ غنہ کرنا ہے. اور لام اور را پہ غنہ نہیں کرنا. لام اور میم پہ، لام اور را پہ. را پہ. ویسے تو اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن اپنی آسانی کے لیے ایسا ایک چارٹ بنا لیں. اس چارٹ کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ادغام، ادغام کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 حصے ہوتے ہیں ادغام کے. ادغام کے اندر یا را، اور ادغام کے یہاں پہ آپ بریکٹ میں پورے 6 لفظ لکھ بھی لیں. یار ملون، یار ملون، تاکہ آپ کو پتا رہے کہ یرملون 6 لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس 6 میں سے صرف لام اور را الگ کر لیجئے، باقی سب ایک طرف لکھ لیجئے، تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے کہ یہ جو 4 لفظ ہوتے ہیں اس کو غنہ کرتے ہیں، اور 2 لفظ جو ہیں اس پہ غنہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان پہ کرتے ہیں اور ان پہ نہیں کرتے ہیں. بن گیا آپ کا چارٹ؟ تو مجھے بتائے گا، پھر میں آگے جاتی ہوں. ہاں جی میں تو لکھ لیا. ہو گیا؟ جی سب کا ہو گیا؟ جی سائمہ جی. تو میں مٹا رہی ہوں. کسی کا رہ گیا تو بتا دیں، ورنہ پھر میں اس کو مٹا دوں. جی ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ چارٹ نا آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرے گا سمجھنے کے لیے کہ ادغام کو کس طریقے سے انہوں نے، کیونکہ اس میں ذرا تھوڑا کمپلیکیٹڈ کر کے لکھا ہوا ہے نا، اگر چارٹ بنا ہوا ہوگا تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ادغام، ادغام کے آگے آپ نے یرملون لکھ لیا، پھر آپ نے 2 ایسے کر کے کالم بنا کے ایک طرف یہ 4 لفظ لکھ لیے اور ایک طرف یہ 2 لفظ لکھ لیے. آپ کو پتا یاد رہے گا کہ یہاں غنہ کرنا ہے اور یہاں غنہ نہیں کرنا. ویسے تو لکھا ہوا ہے یہاں بغیر غنہ سے پڑھنا ہے، یہ لیکن بغیر غنہ. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جب چارٹ بنائیں گے نا تو آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. بالکل 4 حروف ہو، باقی 4 حروفوں میں غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا. ادغام کہتے ہیں 2 لفظوں کو ملانے کے لیے. تو جب ملائیں گے تو غنہ کر کے ملائیں گے، جب ملائیں گے تو بغیر غنہ کے ملائیں گے. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ ہو گیا کلیئر. آگے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بھی جو اگزامپل دی ہے نا کتاب کے اندر، وہ بھی ایسے ہی دیے. با کہتے ہیں 7 کو، بالغنہ غنے کے ساتھ. ادغام جو غنے کے ساتھ ہو رہا ہے، یا نون میم اور واو، اس کی مثالیں الگ دی ہوئی ہیں. نون ساکن کے ساتھ جب غنہ کریں گے، یہ دیکھیں نون ساکن کے ساتھ جب غنہ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، اور تنوین کے ساتھ جب غنہ کریں گے تو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں نون ساکن آ رہا ہے، یہ رہا. ایک منٹ سے کلر چینج کرتی ہوں تاکہ آپ نے، یہ دیکھیں جب نون ساکن کے ساتھ آ رہا ہے اور یہاں پر یا، یرملون کا یا ہے اور تنوین کے بعد آ رہا ہے. نون ساکن ہے، یرملون کا نون یہاں پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تن تنوین ہے اور آگے نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ مائن، کیونکہ اب آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے، کرنا ہے، ٹک مارک کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا نون واو میم پہ غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں زیادہ لفظ ہے وہاں کرنا ہے.
नून या नून मीम वाव 4 लफ्ज है ना, और लाम और वाव 2 लफ्ज है, तो बस इस तरह से ध्यान में बिठा लें, जब ज्यादा लफ्ज है वहां पे गुन्ना करना है, ठीक है। तो या आप ये दिमाग में सिर्फ रख लेंगे लाम और रा पे गुन्ना नहीं करना है, तो सारा कॉन्सेप्ट खुद ही याद हो जाएगा। जब मुझे शुरू में याद है मुश्किल हो रही थी दिमाग में रखने के लिए, तो मैंने ऐसे याद किया था कि लाम और रा पे गुन्ना नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी फिर सारे किस पे करना है खुद याद रह जाएगा आपको। तो अब ये जब आप पढ़ेंगी तो यो मीनो, मई यकूलु, हॉय रॉय, नाक में आवाज गुन्ने की आवाज आ रही है, ठीक है। रॉय, ये गुन्ना करके अदा करके फिर ये राहू पढ़ना है। तो ये जो रॉय कर रहे हैं, या बेसिकली हम क्या अदा कर रहे हैं, इदगाम अदा कर रहे हैं, दो लफ्जों को आपस में मिला रहे हैं और गुन्ने के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी को ये रूल समझाएंगे तो ऐसे ही समझाएंगे कि मैं दो लफ्जों को मिला रही हूँ और गुन्ने के साथ मिला रही हूँ, ठीक है। रॉइंग, दो लफ्जों को मिलाकर इदगाम अदा कर रही हूँ बिल गुन्ना, यानी गुन्ने के साथ, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपको, ये मैं होमवर्क में दूंगी, ठीक है आपको। साइमा, इसमें बताया है कि ला और रा पे, लाम और रा पे गुन्ना नहीं करना, जी, तो जब हम पढ़ेंगे तो इस पे गुन्ना करेंगे। किस पे, लाम और रा पे? खाई राई, ये इसमें रॉ आ रहा है। नहीं नहीं, रॉ को थोड़ी देखेंगी, रॉ तो तनवीन है ना, तनवीन के बाद वाले लफ्ज को देखेंगी ना कि वो ओके, इदगाम वाला अच्छा, लफ्ज है या नहीं है। सही। सही है, आप रा को नहीं हाँ, देखेंगे, रा के बाद वजह, हम जब हुरूफ हल्की पढ़ते हैं तो हम तनवीन के बाद देखते हैं ना हुरूफ हल्की है या हाँ, नहीं। सही सही। इसी तरह से यहाँ पर भी तनून साकिन और तनवीन के बाद वाले लफ्ज को देखना है। बाद वाले लफ्ज को दे। पहले जिसको पढ़ रहे हैं उसको नहीं देखना, उसके बाद वाले लफ्ज को देखना है। आपने याद ओके, तो देखना है कि वो इल्गाम है या नहीं है, ठीक है। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। ये आपने ना होमवर्क में सब याद करना है, ठीक है। इदगाम की जो मिसालें हमने पढ़ी हैं, इख्फा की जो पढ़ी हैं, ये पूरा मैं फिर आपसे अगली क्लास में सुनूंगी, ठीक है। ठीक है। अब बाकी रह गया इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम करना है, आवाज को, दो लफ्जों को मिलाना है, मगर कैसे मिलाना है, बिला गुन्ना, गुन्ने के बगैर मिलाना है। तो लाम और रा, अब आप देखें, नून साकिन के बाद लाम आ गया, अगला लफ्ज देखना है, ठीक है। नून साकिन नहीं, अगला लफ्ज, ठीक है, लाम आ गया। तो कैसे पढ़ेंगे, मिल लदुका, में मिल, ठीक है। नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, लाम इदगाम का लेटर है, यरमलून में लाम आता है, मगर लाम और रा पे गुन्ना नहीं होता, तो मिलाते वक्त आपने गुन्ना नहीं करना है, पढ़ के बस निकल जाना है, मिलाता है, पढ़ना है और निकल जाना है आगे, ठीक है। जैसे कि मद पे तो हम ठहरते हैं, गुन्ना करते हैं। इदगाम और मद एक ही टाइप की चीज है, ठीक है। अगर वैसे आप हल्का सा समझना चाहें तो जैसे मद पे खींचना होता है, वैसे ही ये 4 लेटर जो आपने यन्नू पढ़े हैं उसको उसके ऊपर खींचना होता है, ठीक है। यन्नू, ठीक है, इन पे खींचना होता है। लेकिन लाम पे आपने सिर्फ पढ़ के निकल जाना है, ऐसा समझे जैसे इसको कोई मद नहीं है। मिल दो, अब ये जो काफ है ना, ये इख्फा का है, नून साकिन आ रहा है, लेकिन ना यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की है, ना यरमलून है, तो यकीनन फिर क्या होगा, इख्फा ही होगा ना। यरमलून का या रा मीम लाम वाव नून नहीं है नून साकिन के बाद, और हुरूफ हल्की का हा हमजा आइन हा गईन खा भी नहीं है, तो फिर आपको समझ में आ गया कि काफ कौन से हुरूफ में से है, काफ कौन से हुरूफ में से है। देखे ना, हुरूफ हल्की हा हमजा आइन हा गईन खा, ठीक है। ये 6 याद रखना आसान है ना, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ, वो देखें ये पूछो। 6 याद रखना आसान है ना, हा हमजा आइन हा गईन खा, जी जी ठीक जी, है। फिर उसके बाद यरमलून आसान है याद रखना, या रा मीम लाम वाव नून, या मीम नान। जी, वाव नून यरमलून, ठीक है। तो 6 हुरूफ हल्की हट गए, नून साकिन के बाद 6 हुरूफ हल्की में से कोई सा ये काफ नहीं आता। फिर यरमलून में आता है काफ, नहीं नहीं, नहीं नहीं आता। आता। तो आपने ये 6 6 का सेट याद रखना है। जब इस 6 में भी अच्छा, नहीं है, उस 6 में भी नहीं है, तो यकीनन ये कहाँ निकलेगा फिर। फिर देखिए, इसको इजहार कर एक दें। मिनट मैं आपको बताती हूँ दोबारा से देखें, जब भी नून साकिन आएगा, देखें, इस पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ना, जब भी नून साकिन आएगा, आपके जहन ने अगले लफ्ज को फिगर आउट करना है कि अगला लफ्ज है क्या, ठीक है।
जब अगला लफ्ज आपको समझ में आएगा कि कौन सी कैटेगरी का है, ये नंबर 1 कैटेगरी में से है, 2 में से है, 3 में से है, या 4 में से है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में से, जब आप कैटेगरी को समझेंगे तो वो रूल अप्लाई करेंगे ना, कि मुझे खींचना है या नहीं खींचना है, या मिलाना है तो मिलाते वक्त गुन्ना करना है, या देखें, अगर नहीं खींचना तो आप पढ़ के निकल जाएंगे इजहार करके, ठीक है, पहला रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर खींचना है, इदगाम करना है, दो लफ्जों को मिलाना है, तो फिर आपका जहन में ये आना चाहिए कि दो लफ्जों को मिलाते वक्त गुन्ने के साथ मिलाना है या बगैर गुन्ने मिलाना है। तो आपका जहन फिर सोचेगा कि रा और लाम है तो मुझे बगैर गुन्ने के मिलाना है, और यन्नू लिखा हुआ है, या नून मीम वाव यन्नू है तो मुझे बगैर गुन्ने के मिलाना है। फिर आपका जहन सोचेगा अच्छा नून साकिन लिखा हुआ आ रहा है, कहीं इख्फा तो नहीं है। तो जब आप रूल को सही से समझेंगे तो वाला रूल लगाएंगे ना, कि आपको इदगाम लगाना है या इजहार लगाना है या इख्फा लगाना है या इखलाब लगाना है। समझ आ रही है बात मेरी? जी तो जी। इसमें आपको इस रूल कौन सा अप्लाई, जैसे ही नून साकिन आएगा, देखिए ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, जैसे ही नून साकिन आएगा आपके दिमाग को आपको ट्रेन करना है कि मुझे सोचना है कि यहाँ रूल कौन सा लग रहा है, इजहार लग रहा है, इदगाम लग रहा है, इखलाब लग रहा है, या इखलाब तो चले अभी हमने पढ़ा भी नहीं है और इखलाब का सिर्फ एक ही वर्ड होता है, ठीक है, या इख्फा लग रहा है। आपने बार बार अपने दिमाग को फिगर आउट करवाना है कि मुझे नून साकिन नजर आते ही सोचना है ये 1 2 3 4 में से कौन सा रूल लग रहा है। तनवीन अगर कहीं पे आ रहा है, दो जबर दो जेर दो पेश लिखी हुई आ रही है, तो तनवीन के बाद रूल कौन सा लगेगा, मैं कैसे सोचूं कि कौन सा रूल लगाना है। देखें, ये मैंने क्यों बोला आपको कि रूल कौन सा लगेगा, इसलिए कि अभी जो लाइन में आपके साथ पढ़ रही थी ना, ये देखो ये वाली लाइन जो मैं आपके साथ पढ़ रही थी, इसमें दो नून साकिन आ रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये वाली लाइन जो मैं आपके साथ पढ़ रही थी अभी, ये जो मैं आपके साथ लाइन पढ़ रही थी ना, इसमें ये देखिए एक नून साकिन ये वाला आ रहा है, ये देखिए एक नून साकिन ये आया यहाँ पर, और एक नून साकिन ये आया, जी। दो आए थे ना नून साकिन, और एक नून साकिन ये भी आया, 3 नून साकिन, ठीक है। इस लाइन के अंदर कितने नून साकिन है? 3। 3। तो क्या तीनों के ऊपर एक ही रूल लग रहा है? तीनों में डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तीनों पे डिफरेंट हो रहा है, तो ये अब आपने सोचना है ना कि कौन सा नून साकिन का रूल लग रहा है 4 रूलों में से। तो अब आप कैसे सोचेंगे ये चीज, देखें यहाँ पर सोचने का तरीका वही मैं आपको समझा रही हूँ कि सोचने का तरीका क्या है, वो इन्होंने यहाँ पे बताया था। ये देखें, पहले आप इसको समझें, सोचने का तरीका क्या है, कि पहले आप ये 6 लेटर को दिमाग में बिठाएं कि हरूफ हल्की के कौन से 6 लेटर होते हैं, कौन से होते हैं? हमजा हा आइन गैन हा खा हमजा, आइन, वाइन हा, गैन खा गैन, खा। खा। ठीक है, ये आपकी ना टिप्स पे आपको याद होना चाहिए, वरना आप फिर नून साकिन और तनवीन का रूल सही लगा सकेंगी, वरना नहीं। ये देखिए ये 6 लफ्ज याद करना आसान है, जी याद है सबको? जी जी जी। सबको याद है, ठीक। जी हाँ। उसके बाद दूसरा जो रूल है वो है इदगाम। इदगाम में कौन कौन से आते हैं लेटर्स? या रा 6 आते हैं। मीम, या रा फिर मीम रूल। लाम कौन कौन से? वाव नून और नून, या रा मीम लाम वाव नून यरमलू। यरमलून, जब यार यरमलून मालूम। बोलेंगे तो यरमलून में जो लफ्ज आते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून असल में मुकफ्फफ है, उन्होंने याद रखने के लिए 6 लफ्जों का एक मुकफ्फफ बना दिया है, एक एब्रिविएशन बना दिया, ताकि आपको इदगाम कोई कहे तो आपके जहन में आ जाए या रा मीम लाम यार वाव, मालूम इसलिए जी। उन्होंने यरमलून एक एक मुकफ्फफ बना दिया है, ठीक है, और उसको हुरूफ यरमलून कह दिया है, ठीक है। और ये 6 लफ्जों को हुरूफ हल्की कह दिया है, हा हमजा आइन हा गईन खा को। तो हुरूफ हल्की बेसिकली इजहार होते हैं, यहाँ पे आपको गुन्ना नहीं करना होता। हुरूफ यरमलून जो होते हैं वहां पे दो लफ्जों को मिलाकर पढ़ना होता है, वो हुरूफ इदगाम होते हैं। खैर, बताने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में पहले ये 6 और 6 का सेट रहना चाहिए, ठीक है। ये जहन में बैठ गए, पहले ये बताइए मुझे, ये जी 6 लफ्ज जी और ये 6 लफ्ज आप लोगों के जहन में बैठ गए? जी जी ठीक है। अब जब भी आपको नून साकिन नजर आएगा,
یا جبھی بھی آپ کو تنوین نظر آئے گا، کہیں پہ دو زبر لگا ہوا ہے، ایک ہی آیت ہے اس میں آپ کو 5 جگہ تنوین نظر آ رہا ہے، تو ان 5 پہ سیم رول اپلائی نہیں ہوگا، ہر ایک پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد کون سا لفظ ہے، کیا اس کے بعد ان 6 میں سے کوئی لفظ ہے، یا اس کے بعد ان 6 میں سے کوئی لفظ ہے، یا اس کے بعد جو بچے ہوئے 15 لفظ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جب یہ اور یہ ہٹا دیں گے تو جو بچیں گے وہ 15 لفظ ہیں، تو کیا ان میں سے کوئی لفظ ہے، ہر بار آپ کو دیکھنا ہے نون ساکن کے بعد ان 6 میں سے کوئی لفظ آ رہا ہے تو اظہار کا رول لگے گا، نون ساکن کے بعد ان 6 میں سے آ رہے ہیں تو ادغام کا رول لگے گا، نون ساکن کے بعد اس سے اور اس سے ہٹ کے جو لیٹرز اگر آ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ یاد ہے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا جو بچا ہوا آ رہا ہے تو وہ تو اخفائی ہوگا، ہے نا، یہ 6 بس آپ کو ذہن میں بٹھانے ہیں، یہ 6 کا سیٹ اور یہ 6 کا سیٹ، یہ ٹھیک ہے یہ سر۔ 6 کا سیٹ اور یہ 6 کا سیٹ آپ کے دماغ میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پہلے یہ 2 چیک کر لینا ہے، نون ساکن دیکھتے ہی اس میں سے تو نہیں ہے، نہیں نہیں اظہار نہیں لگے گا، اس میں سے تو نہیں ہے، نہیں نہیں ادغام بھی نہیں ہے، تو یقیناً پھر اخفا لگے گا، ٹھیک ہے، تنوین جیسے ہی آئے گا آپ نے پہلے دیکھنا ہے اس میں سے تو نہیں آ رہا، آپ کہیں گے نہیں اس میں سے نہیں ہے، اظہار نہیں آئے گا یہاں پہ، پھر آپ نے کہا اچھا اس میں سے تو نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں یارا لام میم لام واؤ نون میں سے بھی نہیں ہے، تو آپ نے کہا او ادغام بھی نہیں لگے گا، تو پھر جو بچے ہوئے لفظ ہوں گے یقیناً وہ 15 لفظ اخفا کے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات جو میں سمجھا رہی ہوں؟ جی 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 اب اگر آپ نے دیکھا کہ تنوین ہے اور آپ نے کہا او یہ تو یارا تنوین کے بعد والا لفظ یارا میم لام واؤ نون یرملون میں سے آ رہا ہے، تو اگر یرملون میں سے آ رہا ہے تو پھر فردر کیٹیگری آپ نے بنانی ہے کہ لام اور را تو نہیں ہے، اور یا تو کہیں آپ نے دیکھا یہ نا آپ چارٹ بنا لیں اپنے پاس، جی ایک ہاتھ سے نا یہ یہ چارٹ یقین بنا بنانا لیں، پڑے حروف گا۔ ہلکی لکھیے یہ 6 لفظ لکھیے، حروف یرملون لکھیں پھر یہ 6 لفظ لکھیں، پھر اس کے بعد یا نون میم واؤ یہ یا ینمو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، یا نون میم واؤ ینمو لکھ لیجئے، اپنی جہاں بھی کاپی جہاں نوٹس بنا رہے ہیں نا وہاں پہ لکھ لیجئے آپ کے لیے آسانی کے لیے، ینمو لکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ارے تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ادغام ہو رہا ہے، لیکن ادغام کون سا ہو رہا ہے، بالغنہ ہو رہا ہے یا بلا غنہ ہو رہا ہے، تو بالکل آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ لام را آ رہا ہے مجھے غنہ نہیں کرنا، یہاں پہ یا نون میم واؤ آ رہا ہے مجھے غنہ کر کے پڑھنا، یہ بات یہاں تک اچھے سے اب سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ مجھے لگ جی۔ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی، اسے پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے آیت آیت جہاں، اصل میں یاد نہیں ہو رہا تو نہیں اسی آپ کو لیے یاد بار اصل بار۔ میں صرف یہ اور یہ رکھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ اور اگر مشکل ہے تو میں دوبارہ پڑھاؤں گی اگلی نہیں نہیں سمجھ بار، میں آ بہت گیا دماغ میں ہے، بس بیٹھ تو جائے، یہ اب پریکٹس چاہیے کہ جب پڑھیں تو یاد رکھیں۔ ہاں کیونکہ یہ جی اور یہ آپ کو یاد ہے تو اس کے بعد کے بچے ہوئے تو اخفا ہو جائیں گے، صحیح جی ہے، بس جی بالکل۔ آپ نے دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ جبھی بھی نون ساکن آئے گا پڑھ کے گزرنا نہیں ہے، دماغ کو چلانا ہے کہ یہ ہاں نون ساکن کے بعد کون سا لفظ ہے، وہ لفظ آپ کو بتائے گا کہ رول کون سا اپلائی ہو رہا ہے ان چاروں میں سے، جب آپ لفظ پہچانیں گے تبھی تو رول اپلائی کر پائیں گے نا، آپ کو پتا ہوگا اچھا یہ لفظ آ رہے ہیں تو اظہار کرنا ہے، ہاں، یہ لفظ آ رہے ہیں تو ادغام کرنا ہے، ان دونوں میں سے نہیں ہے تو اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، میں جی جاؤں ایکسرسائز کے اوپر دوبارہ سے، جی جی جی۔ ایک سیکنڈ بتا۔ اور دیکھیں تجوید کے اندر کتنی باریکیاں ہیں نا، جب ہم قرآن پڑھتے تھے کبھی ہم نے یہ سب چیزوں کو نہ سیکھا نہ سمجھا نہ سوچا، نہ پڑھانے والے نے پڑھایا، تو ہماری کتنی غلطیاں قرآن کے اندر جی پائی جاتی بالکل بالکل ہیں، اگر صحیح ہے۔ سوچے تو یہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا کتنا ضروری تھا، جب آپ بالکل سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا نا کہ رول کون سا اپلائی ہوگا، جب سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر تو کچھ بھی پڑھ کے نکل جائیں گے، اور لوگ بالکل کتنے اطمینان میں ہوتے ہیں کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہے ہم قرآن صحیح ٹھیک پڑھتے ہے۔ ہیں قرآن، تو کتنا مطلب پکڑ پکڑ کے لوگوں کو قرآن صحیح کروانے کی ضرورت ہے، جب سیکھیں ہم، اپنا قرآن اچھا کریں ضرور 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 کسی کا قرآن صحیح کروائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں یا ایٹ لیسٹ اس کو اس کے اندر احساس پیدا کریں، یہ صرف احساس پیدا کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے آپ اپنا قرآن صحیح کر لیں، آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے آپ کا قرآن صحیح کر لیں، بعض دفعہ بولتے 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 کسی نہ کسی سٹیج پہ نا یہ بات ذہن میں اس کے آپ ذہن سے میں آ نہیں پڑے گا لیکن دماغ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں میرا قرآن صحیح نہیں ہے، مجھے قرآن صحیح کرنا ہے اپنا، دیکھیں اچھا یہ دیکھیں اب میں دوبارہ سے اسی چیز کے اوپر آ رہی ہوں کہ ہم نے پڑھا یہاں نون ساکن آ رہا ہے یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم آیت کو دیکھیں گے نا تو آیت میں کس طرح سے ہمیں فگر آؤٹ کرنا ہے سوچنا ہے،
اور یہاں نون ساکن آ رہا ہے. چلے اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس ایک آیت کے اندر جو بھی لکھی ہوئی ہے اس میں کتنی دفعہ نون ساکن آ رہا ہے؟ 3 3 دفعہ آ رہا ہے. تو تین اب آپ کا دماغ 3 دفعہ یہ فگر آؤٹ کرے گا کہ یہاں رول کون سا اپلائی ہو رہا ہے. چلے اب پھر رول اپلائی کرنے کا دیکھنا شروع کرتے ہیں. نون ساکن کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے؟ لام لام کون سی کیٹیگری میں ہے چاروں میں سے؟ بالغنہ غنہ ادغام ادغام اقدام بالغنہ ادغام غنہ نہیں کرنا بلا غنہ بلا بلا غنہ بلا 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 نہیں ہے. ٹھیک ہے بلا غنہ. بلا غنہ تو یہاں پہ آپ کو نون ساکن کو دیکھ کے آپ کو رول سمجھ میں آ گیا کہ یہاں مجھے ادغام کرنا ہے اور بلا غنہ کرنا ہے. اچھا یہ رول آپ کو کیسے سمجھ میں آیا یہ بھی بتائیے کہ یہاں پہ آپ کو یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ یہاں ادغام ہو رہا ہے؟ نون غیر ساکن مدد میں سے لام ہے اس لیے لام پہ حملہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کون سے لفظ ہیں ادغام کے اندر؟ کون سے 6 لفظ ہیں؟ یرملون 6 پورے یرملون پڑھ میں کے سے ہے بتائیے یرملون کے لفظ. یا را یا میم لام واو نون نہیں پورے یرملون کی ترتیب کے ساتھ پڑھیے نا تاکہ آپ کو یاد رہے. یا را میم لام واو نون ٹھیک ہے سارے لوگ پڑھیں دوبارہ سے. یا یا را یا را نون لام میم نون لام نہیں لام کوئی آگے پیچھے واو کر کے پڑھ رہا ہے. ترتیب سے پڑھیے دوبارہ سے. دماغ میں یرملون کا لفظ سامنے رکھیں اور ترتیب سے پڑھیے. یا یا را یا میم لام واو نون ایک دفعہ اور پڑھیے. یا را یا میم را لام واو میم لام نون نون ایک نون دفعہ اور پڑھیے. یا یا را میم لام واو نون بیٹھا دماغ میں. جی بیٹا اچھا اب حروف ہلکی پڑھیے 6. حروف ہیں ہا حمزہ ہا ہا حمزہ حمزہ عین ہا غین ہا عین قا دوبارہ پڑھیے ہا آرام آرام سے پڑھیے حمزہ تاکہ ہا حمزہ عین ہا خا عین غین عین ہا خا غین ہا ہا حمزہ ہا ہم عین عین ہا ہا عین ہا غین ہا عین خا. غین ہا خا ٹھیک ہے. ہا حمزہ ہا حمزہ اور ہا ایسے یاد حمزہ رکھیں ہا حمزہ نیچے حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتا ہے پھر درمیانی حصے عین سے ہا عین ہا اور اوپر والے حصے سے غین خا. ٹھیک ہے. ہا ایک دفعہ اور پڑھیے ہا حمزہ ہا حمزہ حمزہ عین عین ہا غین ہا خا. ہا غین خا اچھا اب ایک دفعہ حروف یرملون پڑھیے. یا یا را میم میم لام واو واو نون نون صحیح ہے یارا یہ میم لام ذرا میم. ٹھیک ہے. اب ذرا گھر میں آپ نے یہ 6 لفظوں کی اور 6 لفظوں کی تیز بولنے کی پریکٹس کرنی ہے. یارا میم لام واو یہاں یارا میم لام واو نون. ٹھیک ہے. اور ہا حمزہ عین ہا غین خا اتنی اسپیڈ میں آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. سوچ سوچ کے نہیں. اتنی پریکٹس آپ نے اس کی کرنی ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے. کیونکہ جب آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا نا اچھے سے پڑھنا آپ کو تیزی سے آ جائے گا. پھر آپ نون ساکن دیکھتے ہی پہچان سکیں گے کہ مجھے یہاں پہ کون سا رول اپلائی کرنا ہے. چلے ٹھیک ہے. آپ نے ٹھیک یہ بتا دیا کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے اور رول کون سا اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ناک میں اسلام غنہ بلا نہیں غنہ کرنا ہاں کیا رول کا یرملون نام کیا ہے؟ بلا غنہ ادغام. بلا ٹھیک ہے. ادغام. غنہ ادغام کون سا؟ بلا غنہ بلا یا بلا غنہ غنہ؟ بلا غنہ بلا بلا غنہ غنہ ادغام اب میں آپ بلا مجھے غنہ بتائیے کہ یہاں نون ساکن آ رہا ہے. اگلا حروف حلقی میں سے ہے کاف؟ نہیں 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 ہے. پھر آپ نے کہا حروف یرملون میں سے ہے؟ نہیں 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 ہے. پھر آپ نے کہا جب حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے یرملون میں سے بھی نہیں ہے تو یقیناً ان 15 حروف میں سے ہوگا جو کون سے حروف ہوتے ہیں؟ اخفا اخفا کے. حروف اور اخفا کا مطلب آپ کو آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے نا. تو اس جی کا مطلب ہے یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ اخفا 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 کا رول اپلائی ہو رہا ہے. ناک میں چھپانا ہوگا میں صحیح چھپانا ہے. اب آپ نے دیکھا نون ساکن آ رہا ہے. اگلا لیٹر لام ہے. لام حروف حلقی میں سے ہوتا ہے؟ نہیں 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 ہوتا. یرملون یرملون ادغام میں سے ہوتا ہے؟ جی آواز بھی ہوتا دیکھ ہے. رہی اور لام جب یرملون میں سے ہوتا ہے تو بلا غنہ ہوتا ہے یا بالغنہ ہوتا ہے؟ بلا غنہ بلا غنہ یعنی غنہ نہیں کرنا ہے. نہیں کرتا تو آپ نے اس طریقے سے فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ رول کون سا اپلائی ہوگا. اب اچھے سے سمجھ آئی بات؟ جی اب اچھا جائے
اچھا اب آپ دیکھیں تنوین کے بارے میں، یہاں پر ایک تنوین آ رہی ہے، وہی سیم طریقہ ہے نون ساکن یا تنوین، ٹھیک ہے. اب یہاں تنوین پر ایک جی. تنوین آ رہی ہے اور یہاں پر ایک تنوین آ رہی ہے، یہی سیم طریقہ ہم یہاں پر اپلائی کریں گے. لام دو زبر لن کے بعد اگلا لیٹر کیا آ رہا ہے؟ لام لام. لام. لام آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ 6 لفظوں میں سے ہے حروف ہلکی کے؟ نہیں. نہیں. حروف یرملون میں سے ہے؟ جی. جی. اور کون سے لیٹر میں سے، بلا غنہ یا بالغنہ؟ بلا غنہ. بلا غنہ غنہ نہیں کرنا. آپ نے فگر آؤٹ کر لیا کہ یہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. ادغام ہوگا. اور ادغام کس طریقے سے ہوگا؟ ما لل ما لل، مالل بس پڑھ کے نکل مالل. جانا ہے کیونکہ آپ نے غنہ نہیں کرنا. غنہ نہیں کرنا. تنوین آ رہا ہے، اب آپ کی نظر جیم پہ ہونی چاہیے. جیم حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں. 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 حروف یرملون میں سے ہے؟ نہیں. جب حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، یرملون میں سے بھی نہیں ہے، تو بھئی یقیناً کس میں سے ہوگا؟ اخفا. 15 حروف جو اخفا کے ہوتے ہیں اس میں سے ہوگا. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ اخفا کا رول اپلائی ہوگا. اور کیسے اپلائی ہوگا؟ آواز نا- کو ناک میں ناک میں چھپانا. ناک میں چھپانا ہے. کیسے چھپانا ہے؟ لوبا داں، ناک میں چھپا دیا لوبدم. داں، ٹھیک ہے. دال کی نون کو ناک میں چھپا کے پھر جیم پہ پڑھو. الحمدللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ تا دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تنوین ہے، تو اگلا لیٹر لام آ رہا ہے دوبارہ سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اگلا لیٹر لام آ رہا ہے تو حروف ہلکی میں سے ہے؟ نہیں. نہیں. حروف یرملون میں سے ہے؟ جی. جی. کون سا؟ بلا غنہ بالغنہ؟ بلا غنہ. لا بلا. تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. جناتل لہم، جناتل جنات لہم، لہم. کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا بلا غنہ میں سے ہے. اگر بالغنہ ہوتا تو جناتل کھینچتے پھر لہم پڑھتے، لہم پڑھتے صحیح. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ بلا غنہ ہے تو اس کا مطلب غنہ کرنا ہی نہیں ہے، ملانا ہے اور نکل جانا ہے. جناتل لہم. اب سمجھ میں آیا کہ جی کیوں اب بہت اچھا سمجھ میں آیا. کیوں رول کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی نون ساکن کے اوپر 4 رول اپلائی ہو رہے ہیں. جب آپ رول سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہاں کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا ہے، یا ملانا ہے، کیا کرنا ہے مجھے. یہاں پر اخفا میں کچھ اور کر رہے ہیں، اظہار میں کچھ اور کر رہے ہیں، ادغام میں کچھ اور کر رہے ہیں، بلا غنہ یا بالغنہ کر کے پڑھ کے نکلنا ہے. تو جب آپ کو رول لفظ کو دیکھ کے پہچاننا آئے گا نا، تبھی تو آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں، اور یہ آپ نے نا گھر میں پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ٹھیک. میں پھر آپ سے اگلی کلاس میں اس کو سن کے اور آپ کو اچھے طریقے سے میک شور کر لوں کہ آپ کا ادغام اچھے سے آپ کو کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. دیکھیں اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر میں یہاں پر آ جاؤں تو نون ساکن ہے. نون ساکن کو دیکھتے ہی آپ نے ایک سیکنڈ کوئی سی بھی ایک لائن لے لیتے، یہ والی لے لیتے. دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن، یہاں پر نون ساکن ہے اور یہاں پر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہے یہ لفظ، جی. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کیا ہوگا؟ اظہار. اظہار ہوگا. نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، حروف ہلکی میں سے ہے، جی. تو آپ کو جی. پتا چلتا ہے یہاں پہ مجھے اظہار کرنا ہے. اظہار کرنا. نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے؟ جی. حروف اظہار کرنا ہے. اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے، کیا کریں گے؟ اظہار. اظہار. یہاں پر تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. حروف الحمدللہ حروف الحمدللہ. اب ہلکی. اچھے سے سمجھ آ گیا نا؟ اب لگ رہا ہے جواب جی دینے میں اب تو سمجھ. بچہ. جی. جی. اوکے. تو اب رہ گیا ہمارا ایک رول جو لاسٹ ہے، اور نون ساکن اور تنوین کا چوتھا حال، ٹھیک ہے، یہ ہے اخفا. ٹھیک ہے. دیکھو اب آپ نے پہچاننا سیکھ لیا اظہار، ٹھیک ہے. اظہار میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہا حمزہ عین ہا غین ہا، ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ جو نوٹس کے اوپر بنائیں گے نا، وہ جی. پلیز آپ لوگ اپنے گروپ کے اوپر مجھے شیئر کر دیجیے گا، تاکہ جس کا بھی زیادہ اچھے کلیئر سے اس نے بنایا ہوا ہوگا دوسرے کے انشاءاللہ کام آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی ساتھ ساتھ بیٹھے بیٹھے بنا لیں اور بناتے بھی جائیں، اور تاکہ یا ابھی بنا لیں یا کلاس کے فوراً بعد ٹھہر کے ذرا 2 منٹ لگا کے بنا لیں، اور پھر آپ کلاس میں شیئر کر دیں اس کو گروپ کے اوپر، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کے نوٹس بھی آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ
दूसरे को भी उससे आप फायदा हो जाएगा। या रा मीम लाम वाव नून। देखिए अब आपको समझ में आ गया कि, और चाहे ना तो आप इसकी पिक्चर्स भी लेके फिर बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात का मतलब ये नहीं कि बनाया ही नहीं, क्लास के बाद ठहर के फिर फौरन करके ही उठा करें, ताकि अगर क्लास में नहीं किया है ना तो क्लास के बाद फौरन तो अपने नोट्स, पिछली दफा भी मैंने कहा था कि क्लास में शेयर कर दें लेकिन किसी ने किए नहीं, तो इसलिए मैं दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ कि जरूर शेयर कर दिया करें उससे, क्योंकि अब जो किताब, अब आप कायदा नहीं पढ़ रहे हैं ना, अब आप किताब में से पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो लाजमी नोट बनाने वाली चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, तो वो जरूर आप शेयर कर दें, कॉपी बनाएं, कॉपी बना के उसमें अच्छा साफ सुथरा सा बना के और शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह दूसरी सिस्टर्स को भी काम आएगा और आपके पास भी एक फोल्डर बन जाएगा या एक नोट्स की कॉपी तैयार हो जाएगी जिसके अंदर आप किसी को कभी पढ़ाना है, समझाना है, तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उसमें कीज आपकी बनी हुई होंगी, क्योंकि देखिए हर चीज यहाँ की बना के तो नहीं समझा रहे, वरना तो बुक इतनी मोटी हो जाती। तो कीज आपके पास बनी हुई हो अच्छे तरीके से, तो वो दूसरों को भी इंशाल्लाह हेल्प होगी और इंशाल्लाह से आपको भी हेल्प होगी। अच्छा ठीक। देखिए, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया दोबारा से, नून साकिन है, और नून साकिन का मतलब नून साकिन है, तनवीन का मतलब दो जबर दो जेर दो पेश है। इजहार का मतलब हा हमजा आइन हा गैन खा है। इदगाम का मतलब या रा मीम लाम वाव नून है। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि लाम और रा कहीं पर आएगा तो सुनना नहीं करना होता, ठीक है। नहीं इकफा की जो है वो आप वो अभी बस इतना याद रख लें कि 15 हुरूफ होते हैं जो बचेंगे, इसमें से और इसमें से जो बचते हैं वो 15 कौन से होते हैं? इख्फा। इख्फा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रह गया इखलाब। इखलाब क्या चीज होती है? इखलाब को पहचानना बहुत आसान होता है। इखलाब कहते हैं, इखलाब निकला है कल्ब से, कल्ब कहते हैं दिल को। दिल की हालत बदलती रहती है ना, कभी उदास होता है, कभी खुश होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, ठीक है। दिल की हालत बदलती रहती है, इसलिए उसको कल्ब कहते हैं। कल्ब, कल्ब से निकला है इखलाब, ठीक है, बदलना, हालत का बदलना, ठीक है। जब भी नून साकिन या तनवीन आता है तो नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल के पढ़ दिया जाता है। कहाँ पर? अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसकी अगर कोई तफसील लेना चाहे तो ले ले। और इखलाब जो होता है वो कह रहे हैं कि मीम, छोटा मीम, देखें कुरान के अंदर ना वो छोटा सा मीम लिखा हुआ होता है ना, वो होता है बेसिकली, ठीक है। अब हम जाते हैं नीचे और इखलाब देखिए तो। इखलाब की मिसाल, नून साकिन के बाद आता है तो कैसे लिखा होता है, और तनवीन के बाद आता है तो कैसे लिखा होता है। इसको पहचानना तो मुश्किल है ही नहीं, इसको कुछ इतना समझने वाली चीज इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा कुरान में आपको एक छोटा सा मीम ऐसे नजर आ जाएगा। आज तक देखा होगा ना आपने ऐसा छोटा सा मीम कुरान में लिखा हुआ पढ़ते वक्त, है ना। ये जो छोटा सा मीम होता है ना, बेसिकली यही इखलाब होता है, ठीक है। ओह, अच्छा। अच्छा, इखलाब को देखें, एक मिनट। इखलाब, नून साकिन या तनवीन के बाद जब बा आ जाता है, अभी तो आपने पढ़ा हुरूफ हल्की आ जाता है, फिर आपने पढ़ा हुरूफ यरमलून आ जाता है, अब आप पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अकेला क्या आ जाता है? बा। बा। सही है, नून साकिन लिखा हुआ है और उसके बाद बा आ जाए, ठीक है, बा, सिर्फ और सिर्फ बा। तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर पढ़, तो क्या करते हैं, बा की आवाज को हटा के क्या कर देते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक मीम आपको दिखाने के लिए वो लगा भी दिया उन्होंने कुरान में कि आवाज को मीम के साथ बदल देना। क्योंकि आपने कल्ब का मतलब बदलना पड़ा ना, दिल की हालत जैसे बदलती है वैसे अखलाक का मतलब भी बदलना होता है, तो आपने बदल देना है, बा की आवाज को मीम की आवाज के साथ बदल देना है, ठीक है। नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। एक तो मीम से बदलेंगे भी और गुन्ना करके पढ़ेंगे। अलामत के तौर पर वहां छोटी सी मीम भी लिख दी जाती है। देखिए नून साकिन आ रहा है और अगला लफ्ज क्या आ रहा है? बा। बा। तो अब असल तो जहां भी नून साकिन के बाद बा आती है ना, वहां पे इखलाब का रूल अप्लाई होता है, लेकिन कुरान के अंदर आसानी के लिए उन्होंने एक छोटा सा मीम भी वहां लिख दिया है कि आपको मीम से आवाज को बदलना है। तो इसलिए आपको इतना ज्यादा इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको निशानी के तौर पे वहां छोटा मीम लिखा हुआ कुरान में नजर
آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آ رہا ہے جہاں پہ حروف ہلکی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا، یرملون ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بعض جو کلرڈ قرآن ہے نا، ابھی میں جی آپ کو قرآن کھول کے دکھاؤں گی، بعض جو کلرڈ قرآن ہے نا وہاں پہ اخلاق کا رنگ الگ ہوتا ہے، تاکہ آپ کو او سوری اخلاق کا رنگ الگ ہوتا ہے اور ادغام کا رنگ الگ ہوتا ہے، تو آپ کو ادغام آ رہا ہے تو آپ کو کلر سے پہچان میں آ جاتا ہے اچھا یہاں ادغام کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ بعض جگہ اخلاق کا رول آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی کلر ہوتا ہے، تو آپ کو پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اخفا ہے تو اخفا کا الگ کلر دیا ہوا ہوتا ہے جس سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں اخفا، اس لیے بولتے ہیں کہ شروع کے ذرا 4-5 پارے کلر والے قرآن سے پڑھ لیں تو ذرا مسٹیک کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، اور رنگ سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی رول آ رہا ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمیں پڑھنا تھا مگر ہم چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں بلیک سے پڑھ کے اچھے سے پڑھنا آ رہا ہے، سمجھنا آ رہا ہے تو وہ نور علی نور۔ لیکن جیسے بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں نا تو ذرا تھوڑا میری کوشش ہوتی ہے 8-10 پارے تو میں ان کو کلر قرآن سے ہی پڑھاؤں تاکہ ذرا اچھے سے ان کے دماغ میں سارے رول بیٹھ جائے۔ 5-7 پارے 10 پارے لگ جاتے ہیں رول کو بٹھانے میں دماغ میں، کیونکہ ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ابھی اپلائی نہیں کر رہے ہیں اس کو، پڑھنے کے ٹائم پہ جب اپلائی کریں گے تو دماغ میں فوراً فوراً آنا کہ یہاں پہ کون سا رول۔ پھر ایک زمانہ ہوتا ہے کہ جب 4-5 پارے تک تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے اچھا یہاں یہ رول آ رہا ہے، اچھا یہاں یہ رول آ رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا دماغ سوچے گا بھی نہیں، پھر پڑھتا چلا جائے گا پڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کو آپ کا ذہن ٹرین ہو جائے گا نا، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ایسا کر دے اس لیول پہ لے جائے کہ آپ کو سوچ سوچ کے نہیں پڑھنا پڑے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اور بس پڑھتے جائیں۔ اچھا، نون ساکن ہے، اگلا لفظ جب بھی با ہوگا تو نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیتے ہیں، بس یہ رول ہے خلاف کا کہ جہاں نون ساکن کے بعد با ہے، نون ساکن کو با برداشت نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں با نہیں کہوں گا، میں تو تمہیں میم کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے با کی جگہ اس کو میم ہی پکارتا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ آئی ڈونٹ نو ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے ایک عمر بہن بھائیوں کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے یا اپنے ملنے والوں سے، اور وہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں کبھی ان کا نام منہ پہ آ جاتا ہے، ان کو پکار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام منہ پہ پتہ نہیں آپ کے جی ساتھ جی، کبھی یہ ایسا ہوتا بہت ہے یا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا؟ بہت ہوتا ہے جی۔ کیونکہ آپ نے بچپن ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بچے بہت حیران ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کے نام سے نکل جی جاتے ہیں نا تو بچے بہت حیران ہوتے ہیں کہ ہیں میری جگہ ان کو پکارے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ لاشعور میں ہم نے بچپن میں ان کو اتنا پکارا ہوتا ہے کہ وہ محبت کی وجہ سے بھی اور اتنا پکارنے کی وجہ سے بھی وہ ہمارے ذہن میں ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے ہی بچوں کو پکارتے وقت بہن بھائی کا نام نکل جاتا ہے، یا کسی سے بات کرتے ہوئے کسی اور کا نام نکل جاتا ہے، ہوتا ہے نا سبھی کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا اس طرح جی سے۔ جی، بالکل تو ہوتا بس ہے۔ آپ وہی ہوتا ہے نا، تو بس وہی رول سمجھ لیں یہاں اپلائی ہوتا ہے، اس کے سامنے تو با ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں با نہیں کہوں گا، میں تمہیں کیا کہوں گا، میم کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی نون ساکن آئے گا، نون ساکن کہے گا کہ میں، یا تنوین آئے گا تنوین کہے گا کہ میں تمہیں با نہیں کہوں گا، میں تمہیں کیا کہوں گا، میم کہوں گا، میم پکاروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ با نہیں پکارتا بلکہ میم پکارتا ہے، تو یہ مثال آپ یاد رکھیں تو آپ کو یہ میم اور با کا رول یاد رہ جائے گا، تو ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے پھر؟ ہاں میم وہ میں با؟ بتا رہی ہوں، وہ میں ایکسرسائز میں بتاتی ہوں اچھا نا، ایک ٹھیک ہے۔ سیکنڈ۔ رول سمجھ میں آ گیا نا اچھے سے؟ جی 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 نون ساکن کی جگہ پر کبھی بھی آپ کو وہاں پر میم ہی پکارنا ہے اگر با آ جاتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ایک نون ساکن یہاں پر آ رہا ہے، ایک نون ساکن یہاں پر آ رہا ہے۔ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھا اگلا حروف ہے با، آپ نے کہا یہ حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں نہیں۔ نہیں یہ حروف یرملون میں سے ہے؟ نہیں یہ حروف اخلاب میں سے ہے؟ اخلاب میں سے، اخلاب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ میم تو آپ کو صرف نشانی کے طور پہ بتا رہا ہے نا، نشانی، ہاں میم تو نشانی ہے، اگر قرآن میں کبھی میم نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں اخلاب اپلائی نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد جب با آئے گا، تنوین کے بعد جب با آئے گا یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ نون ساکن ہے اور اگلا رول جو ہے وہ با آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں اخلاب ہوگا، آپ کو اخفا تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پہلا رول، دوسرا رول، تیسرا رول اور پھر چوتھا رول، آپ کا دماغ اس طرح سے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلا رول حروف ہلکی، دوسرا حروف یرملون، تیسرا اخلاق، جو بچا وہ اخفا۔ اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اگلا لیٹر با ہے، آپ نے کہا نون ساکن کے بعد پہلا رول کیا ہے، حروف ہلکی تو نہیں ہے، نہیں نہیں یرملون تو نہیں ہے، نہیں نہیں، حروف اخلاب اخلاب ہے، اخلاب ہے۔ اخلاق ہے۔
تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ رول نمبر 3 لگانا ہے مجھے، یہاں اخلاق کا رول لگانا ہے. تو پڑھنا کیسے اب اس کو دیکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ، ابھی پڑھنا نہیں، پہلے یہ دیکھیں. میم ساکن آ رہا ہے، تنوین، میم کے نیچے تنوین آ رہی ہے، ایک یہاں پہ رول لگ رہا ہے، ایک تنوین یہاں آ رہی ہے، ایک تنوین یہاں پہ عین کے اوپر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ بتائیے مجھے کہ میم کے بعد تنوین آپ نے دیکھی، پہلا رول آپ نے دیکھا یہاں پر اقفا ہے، سوری حروف ہلکی ہے، نہیں. نہیں. حروف یرملون ہے، جی نہیں. خلاب. حروف اقلاب ہے. جی. جی. جی پھر یہاں پر تیسرا رول لگ گیا، میں 3 لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے، تیسرا رول لگ گیا. اب اس پہ آتے ہیں. تنوین ہے، پہلا رول چیک کریں گے. حروف حلقی ہے، نہیں. نہیں. پھر آپ اخفا. نے دوسرا رول چیک کیا، حروف یرملون ہے، نہیں. نہیں. پھر آپ نے تیسرا رول چیک کیا، حروف اقلاب ہے. جی با ہے. ہاں با کا ہے، 3 ہے. نہیں یہ یہ اخفا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کیا ہے، اخفا. چوتھا رول اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ مجھے اخفا ہے تو ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آ جائے عین. عین کے بعد پہلا رول آپ نے چیک کیا، با. عین کے بعد کا لیٹر کیا ہے، پہلے تو لیٹر بتائیے. اخلاب. لیٹر کیا ہے، با با. پہلا رول حروف ہلکی ہے، نہیں. حروف یرملون ہے، نہیں. جی. حروف اخلاب ہے. جی. تو چوتھے تک جانا ہی نہیں پڑا، اس کا مطلب یہاں پہ حروف اخلاب لگے گا. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. اس کو پڑھتے کیسے ہیں، اس کو پڑھتے ایسے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں ان سب کے پاس، جن کے پاس گراج ہے، آپ نے دیکھا گراج کا وہ ڈھک کر کے بند کرتے ہیں یا آرام آرام سے بند ہوتا ہے، آرام آرام. آرام آرام سے بند ہوتا ہے. آرام آرام سے بند ہوتا ہے نا. بس آپ کے دونوں ہونٹ اسی طرح آرام آرام سے بند ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آرام آرام سے سافٹلی ہلکے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. میں دیکھیں میم نون ساکن، اور ہم نے با کو نہیں پڑھ کے اس میں میم ملا دینا ہے، تو میم میم میم. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے میم بھی پڑھتے ہیں، میم بھی پڑھتے ہیں، کسی کسی قرأت کے اندر میم کر کے بھی آواز آتی ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن ہم نے جو پڑھا ٹیچر سے، اور لیکن ایسا بھی پڑھا جاتا ہوگا کیونکہ قرأت کے نا بہت سارے طریقے ہیں. ایک دفعہ ہم لوگ کوپر مسجد میں تھے اور قرات کے کوئی امام آئے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے تلاوت کری، نہیں کوپر مسجد میں نہیں، آئی تھنک ریاض الجنہ میں. تو وہاں پہ امام صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے عید کی نماز جو پڑھائی وہ پوری ایسے پڑھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے نا، انہوں نے پڑھایا والضحیٰ واللیل اذا سجے. تو جب انہوں نے پڑھا کے ختم کیا، اور کیونکہ جب ہم پڑھ رہے تھے تجوید ان زمانے میں ہم نے پڑھا تھا، قرات تو بہت قسم کی ہے لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بہت ساری ایکسٹنکٹ بھی ہو گئی کیونکہ ان کے پڑھنے پڑھانے والے رہے نہیں. لیکن 7 قرات ایسی ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، جو چلیں، جو جاری رہیں لوگوں میں، ان کے بچوں سے بچے، بچوں سے بچے، نسلوں میں وہ چلتی رہیں. 7 سے 11 قراتیں ایسی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں. الگ الگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیکھتے تھے کون سا قبیلہ ہے، ان کو کون سے طریقے سے پڑھنا آسان لگے گا، تو ان کو اس انداز میں سکھاتے تھے. تو جب وہ سیکھ کے جاتے تھے تو اپنے گاؤں میں، اپنے جگہ پہ جہاں رہتے تھے وہاں پر ان لوگوں کو ویسے ہی سکھاتے تھے، پھر وہ اپنے بچوں کو ویسے ہی سکھاتے تھے، وہ اپنے بچوں کو ویسے ہی سکھاتے. تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کسی صحابی کا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ آپس میں بحث ہونا شروع ہو گئی نا کہ یہ تو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں قرآن کو اور یہ وہ. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ نہیں، الگ الگ طریقوں سے قرات کی جاتی ہے. تو وہ ظاہر ہے جن کو جیسا آسان لگ رہا ہوتا ہوگا وہ ان کو اس انداز میں قرات کر کے سکھا دیتے ہوں گے. اور وہ بعض دفعہ پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ملنے آئے ہی نہیں وہ صحابی، کیونکہ ایک دفعہ وہ سیکھ کے اسلام قبول کر کے چلے گئے اور تبلیغ کا کام اپنے جگہ جہاں رہتے تھے وہاں کرتے رہے. تو ان کی نسلوں میں جو چلتے رہے وہ اس طرح سے قرات کرتے تھے. عرب میں جو تھے وہ الگ طریقے سے قرات کر رہے تھے. دوسری جگہ کوفہ، بصرہ، جہاں جہاں پہ بھی وہ سیکھنے والے گئے ہوں گے وہ اس طرح سے سکھا رہے ہوں گے. ہم جو قرات کرتے ہیں وہ ہے امام حفص کی قرات. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجئے، امام امام. حفص. ہاں سواد کا بھی ٹائم ملا نا تو میں یہ چیز بھی آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گی تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ ہم کون سی کرتے ہیں قرات. ہم جو قرات کرتے ہیں نا، ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ جو طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ والا جو طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہے امام حفص. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھ لیں تاکہ آپ کے نا دماغ میں ہونا چاہیے کہ آپ کون سی قرات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم امام حفص کی قرات کو سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، امام حفص کی نے جو سکھائی ہوگی جو ان کے ماننے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں غلط پڑھ رہا ہے.
غلط بھی ہو سکتا ہے وہ پڑھ بھی رہا ہو، تو آپ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں گے قرات 11 ابھی کچھ جو قراتیں باقی آئی تھنک 11 میرے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے، بہت دن ہو گئے ریوائز کیے ہوئے، لیکن آئی تھنک کچھ 11 قرات کے طریقے ہیں جو ابھی بھی پڑھے جاتے ہیں، ان طریقوں سے بھی قرات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ البتہ جو غلط طریقے سے کری جاتی تھی اس کی بھی ایک پوری تفصیل ہے، کہ جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن لکھے ہوئے شکل میں نہیں تھا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، لکھے ہوئے شکل میں نہیں تھا، جب حضرت ابو بکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر ان کے پاس بار بار جاتے تھے اور جا کے ان سے کہتے تھے کہ دیکھیں قرآن لکھے ہوئے فارم میں نہیں ہے، سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل ہونے لگے، تو اس کو ہم کاغذی شکل میں لے کر آ جاتے ہیں، مطلب لکھی ہوئی شکل میں، کاغذ تو نہیں تھے اس زمانے میں لیکن لکھی ہوئی کسی شکل میں لے کر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا لکھا ہونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ضرور اپنی زندگی میں کرواتے، اور جیسا چل رہا ہے ویسے ہی رہنے دو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل بھی ہٹ کے کوئی طریقہ نہیں اپنانا چاہتا، تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ لیکن جب پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کچھ 2 سال کچھ مہینے کا ان کا زمانہ تھا نا، پھر اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو 2 سال کچھ مہینے کے زمانے کے بعد جب ان کا وصال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں جب خلیفہ بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس بات کی بہت فکر کی کہ دیکھو ایک تو یہ کہ اسلام دور دور کے شہروں میں پھیلنے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ تھے کہ جن کے زمانے میں 3 بر اعظم تک اسلام پھیلا ہے، 3 بر اعظم تک، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ اتنی دور دور تک اسلام پھیل رہا ہے اور قرآن لکھی ہوئی شکل میں نہیں ہے، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر اور اس وقت غزوے بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا، انہوں نے اس فکر کو وہ کرنا شروع کیا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہو، غزوے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں۔ پھر ایک ہوئی تھی جنگ یمامہ یا غمامہ یا کچھ، مجھے صحیح نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں نے ریوائز نہیں کیا کافی دن سے، تو اس جنگ میں اس غزوہ تو نہیں تھا، سوری جنگ ہی تھی، تو اس جہاد میں 500 کے قریب جو حفاظ تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ جب 500 حفاظ شہید ہوئے تو پھر حضرت عمر نے بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنی شروع کی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہونا چاہیے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اسلام کی فتوحات کے دوران جو حفاظ شہید ہو رہے ہیں کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اور اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، وہ جو قرآن کا جو وہ تھا نا، ایک حضرت عمر نے ایک نسخہ تیار کروا دیا تھا، پھر اس کی ایک باقاعدہ کمیٹی بنی جن کے اندر ان صحابیوں کو لیا گیا، خاص طور پر ان صحابیوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیٹھ کے سنا نہیں بلکہ سننے کے بعد لکھا بھی۔ کچھ تو ایسے ہوتے تھے سنتے تھے اور ان کے حافظے اتنے اچھے ہوتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے، اور کچھ صحابی ایسے ہوتے تھے حافظے اچھے ہوتے تھے یاد کرتے تھے لیکن اس کو لکھتے تھے، کوئی ہڈی پہ لکھتا تھا، کوئی چمڑے پہ لکھتا تھا، کوئی پتھر پہ لکھتا تھا، کوئی کہیں لکھتا تھا، کوئی کہیں، پیپر تو ہوتے نہیں تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو جن جن صحابیوں نے لکھا ہوا ان کے پاس موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، اور اس میں کوئی گڑبڑ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرون اولیٰ کا دور سب سے بہترین دور ہوگا۔ قرون اولیٰ کا دور کون سا دور ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ٹھیک ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، پھر اس کے بعد صحابیوں کا زمانہ، صحابیوں کے بعد تابعین کا زمانہ، اور پھر تبع تابعین کا زمانہ، یہ 4 زمانے کے جو لوگ تھے نا وہ قرون اولیٰ کہلاتے ہیں۔ قرون اولیٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، چاہے 1 سیکنڈ کی بھی زیارت کی ہو، آ کے اسلام قبول کیا ہو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے دیکھا ہو، آنکھ سے دیکھا ہو، اور جب وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے، اپنے شہر واپس، اپنے ملک واپس چلے گئے، وہ کبھی پلٹ کے نہیں آئے، لیکن کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ صحابی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہم کہتے ہیں نا، جب ہم مسجد نبوی جاتے ہیں تو آنسوں سے روتے ہیں اس بات کے لیے کہ دیکھیں ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں 1400 سال پہلے سارے جو صحابی تابعین تبع تابعین کھڑے تھے، لیکن ہم میں اور ان میں کتنا یہ والا فرق ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں نا آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی جگہ موجود ہے، لیکن کیونکہ ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا تو ہم
کیونکہ ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا، تو جو انہوں نے آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا وہ صحابی بنے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر صحابیوں کی ایک جماعت تھی جو چل رہی تھی. پھر صحابیوں کی جماعت میں جنہوں نے صحابیوں کی زیارت کی، جو لوگ دور دور شہر سے آتے تھے حدیث سیکھنے، قرآن سیکھنے، وہاں کے صحابیوں کی زیارت کرتے تھے، صحابیوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے سیکھتے تھے، وہ کہلاتے ہیں تابعین. ٹھیک ہے. پھر صحابیوں کا دور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوا، ظاہر ہے ان کی وفات ہونی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد جب تابعین کا دور تھا، تو تابعین کے دور میں جب ان کی زیارتیں، ان کو جو لوگ آ کے دیکھتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے، وہ کہلاتے ہیں تبع تابعین. ٹھیک ہے. تو ایک دور صحابی کا تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر ایک تابعین کا دور ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، اور پھر ایک تبع تابعین کا دور ہے جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. تو یہ 4 دور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت قرون اولا کے دور ہوں گے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ وہ نہیں ہوگا، لائک جیسے آج کل کے زمانے میں ہے نا کہ ہم لوگ اصل پہ قائم نہیں ہے نا، وہ لوگ بہت بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوز تھے، قریب تھے. وہ دور بہت اچھا تھا. تو اس دور میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، اس پہ ڈاؤٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان کے زمانے تک پہنچنے تک، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک نسخہ ان کو بلایا، کمیٹی بنائی، پھر شہادتیں اس کے اوپر باقاعدہ لی گئیں کہ تم نے قمیص نکالو. مائک کھلا ہوا ہے مسد باجی. تو جی جی. شہادتیں لی گئیں کہ آپ بتائیے کہ جب انہوں نے لکھا تھا آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا، اس طرح کی باقاعدہ شہادتیں لی گئیں. شہادتیں لے کے اس قرآن کو شکل دی گئی، ساری صورتوں کو ایک جگہ پہ کر کے بنایا گیا. ٹھیک ہے. بنایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کا دور آیا. نہیں، پھر حضرت عثمان کا دور آیا تو پھر حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ نہیں، رسم الخط ہونا چاہیے. اب اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ الگ الگ طریقوں سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں غلطیوں کی بھی بہت زیادہ گنجائش ہو رہی ہے. تو حضرت عثمان کے زمانے میں پھر حضرت عثمان، کیونکہ اس کو اسی لیے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے نا، کہ مصحف عثمانی کے حضرت عثمان نے اس کے پتہ نہیں کتنے نسخے تیار کروائے تھے. آئی تھنک 7 یا 9، مجھے ذہن میں نہیں ہے. پھر کوفہ بھیجا، بصرہ بھیجا، مکہ بھیجا، مدینہ بھیجا، ساری جگہوں پہ ایک ایک نسخہ بھیجا، اور پرانے سارے نسخے جمع کیے اور سب کچھ وہ کر دیا، ضائع کر دیا کہ کوئی بھی اب اس طریقے سے نہیں پڑھے گا، بس یہ جو طریقہ بنایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھے گا. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا حرم میں قرآن، یہ مصحف عثمانی ہے، عثمانی اس انداز میں لکھا ہوا ہے. اور یہ جو عربی کی جو رسم الخط ہے نا، یہ مصحف عثمانی، مصحف کہتے ہیں قرآن کو. پھر اس کا نام تجویز ہوا، اتنے لوگوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر باقاعدہ کمیٹی بنی کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے. پھر نام تجویز ہوا، پھر مصحف کہ مصحف عثمانی کی حضرت عثمان کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. تو میں انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو اب ٹاپک ہٹ جائے گا، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھاؤں گی تاکہ آپ کو اپنی جو ہسٹری ہے نا وہ پتا ہو کہ کیا، کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. وہ اعتماد انسان کا جو بحال ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں سننے سے، پڑھنے سے، اور مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے پڑھنے سے انشاءاللہ. تو کسی دن ایک کلاس رکھ کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ والا بھی آپ کو پڑھا دوں، اور وہ کتاب بھی آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ کو کبھی پتا ہو کہ اچھا یہ ساری تفصیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس کے اوپر، با کے اوپر دوبارہ کیسے پڑھتے ہیں اس کو. ہلکے سے ہونٹوں کو بند کرتے ہوئے پڑھیں گے. من بعدی، من بقیلا، غنہ بھی کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. میم بھی پڑھ رہی ہوں، میم کو نون ہٹا کے یہاں پہ میم کو میم سے ملا رہی ہوں، باقی نون کی آواز کو ضم کر دے رہی ہوں اس کے اندر. ٹھیک ہے. من بقیلا کرام بررت. اچھا، اب یہاں پہ کیونکہ آپ نے سمجھ لیا تھا اخلاق کا رول نہیں لگ رہا ہے، یہاں پر اخفا کا رول لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے. بررت سمیع بصیر. ٹھیک ہے. بس اتنا سا یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو آپ نے با کو میم سے بدل کے غنے کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حروف آ جاتا ہے تو نرم غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو عرفۂ حقیقی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھ لیجئے، وہ 15 حروف ہے: تا، سا، جیم، دال، زا، زال، غا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپلس جو لکھی ہوئی ہیں وہ یہ پوری لکھی ہوئی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک. ایک کو آپ کو پڑھنا آتا ہے، اسے میں یہ نہیں پڑھا رہی. ٹھیک ہے. اچھا،
اب اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. ایک پہلے یہ دیکھ لیں. حروف اظہار حروف حلقی کو کہتے ہیں 6 ہوتے ہیں. حروف ادغام حروف یرملون کو کہتے ہیں 6 ہوتے ہیں. حروف اقلاب کون سا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف با ہوتا ہے جو ایک ہی ہوتا ہے. حروف فا 15 ہوتے ہیں. یہ پوری ترتیب ملا کے 28 حروف تہجی بنتے ہیں. ٹھیک ہے 28. الف حروف ساکن کے بعد نہیں آتا. اس سے چھوڑ دیں. اچھا اوپر میں نے شاید آپ کو وہ لاسٹ کلاس میں ایکسیپشن کا رول بھی کرایا تھا لیکن میں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں. یہ 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ قرآن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ظاہر ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے, رول تو انسانوں نے بنائے ہیں, تو اب ہر جگہ وہ فٹ نہیں بھی ہو رہے. تو جن جگہوں پہ وہ فٹ نہیں ہو رہے وہ الگ سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ قاعدہ یا یہ رول یہاں اپلائی ہو ہی نہیں رہا. نون ساکن دیکھ کے اپلائی کرنے کی کوشش مت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ 7 جگہیں ہیں قرآن کے اندر جہاں پہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہے. کہاں؟ سنوان, قنوان, بنیان, دنیا, یاسین والقرآن, نون والقلم, ما روق. یہ تو سکتا ہے, یہ ایک رول ہے, یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مگر آپ نے سنوان قنوان ملتے جلتے لفظ ہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے ان کے اوپر کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ کا یہ تنوین نون ساکن اور تنوین کا پورا چیپٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اب آپ کا یہی ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہی ہوم ورک ہے. اس کے پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 51 50 49. یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے 48 سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ اپنی کاپی پہ لکھ لیجئے پیج نمبر 48 سے لے کر پیج نمبر 51 تک, 48 سے 51 تک. اور مجھے بھی یاد دلا دیجیے گا نیکسٹ کلاس میں کہ ہم نے یہاں تک کور کر لیا تھا. یہ مجھے آپ لوگوں کو سنانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا 51 تک آپ نے پریکٹس کرنا ہے. حروف اظہار, حروف ادغام, حروف اقلاب اور حروف اخفا. ٹھیک جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب اچھا. آ ہوم جاتے ورک ہو گیا یہ. ہاں ہوم ورک ہو گیا یہ. یہ ہوم ورک ہے آپ کا. یہ آپ نے لفظوں کو تیزی سے بولنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے, حروف اظہار اور ادغام کے, یعنی حروف الکی کو اور ادغام کے حروف کو, یرملون کو. اور اقلاب تو آپ کو یاد رہے گا کہ با ہے اور بچے ہوئے حروف اخفا ہے. تو بیسکلی محنت تو اظہار اور ادغام پہ ہی کرنی ہے آپ کو, لیکن 4 رول ہے تو 4 ذہن میں بھی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اپنے حزب العظم پہ. آج میں نے پہلے سے تھوڑی کھول کے رکھی لیکن مجھے وہ والی حزب العظم مل نہیں رہی. دیکھیں حزب العظم جن کے پاس ہے, کسی نہ کسی کے پاس ہے گھر میں موجود. جی سائمہ میرے پاس ہے. اچھا, جی میرے کچھ کے پاس. پاس جو حزب العظم ہے نا, آپ لوگ دیکھیے گا اس میں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں ساری دعائیں. ٹھیک ہے, اور کچھ حزب العظم ہیں جن کے اندر نا انہوں نے دعاؤں کو الگ الگ نہیں کیا ہے. ایک ہی دعا پھر اس کے بعد ہی دوسری دعا, مطلب دعاؤں کو پیٹرن الگ نہیں کیا. آپ کے پاس جو, میرے پاس جو گھر پہ ہے نا, اس کے اندر دعائیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں. تو کوئی یاد کرنا چاہے تو اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی. جیسے اب یہ دیکھیں اس میں انہوں نے مرج کر دی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے, اب یہ انہوں نے کیا کیا, اگلی دعا یہیں سے ہی شروع کر دی. ٹھیک ہے, آیت کا نشان ڈالا, اگلی دعا, اس کے بعد آیت کا نشان ہے, اگلی دعا. یہ جو مجھے ابھی آن لائن ملی ہے نا وہ یہ والی ملی ہے, مگر وہ والی بھی ہے لیکن ٹائم نہیں ملا مجھے ڈھونڈنے کا. تو اگر کسی کو مل جائے وہ والی جس میں الگ الگ لکھا ہوا ہے اردو ترجمے کے ساتھ, تو پھر وہ پلیز گروپ کے اوپر ٹیکسٹ کر دے تاکہ اگلی دفعہ سے پھر ہم اسی کتاب سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور اب مجھے کیونکہ یہ دوسری کتاب کھل گئی ہے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کہاں تک پڑھا تھا. کیا گروپ کے اوپر لنک ہے, کوئی چیک کر سکتا ہے تاکہ ہم وہی کتاب کھول لیں. سائمہ لاسٹ کلاس میں آپ نے پڑھائی تھی یہ, نہیں, لاسٹ سے لاسٹ میں پڑھائی تھی شاید. اس میں آپ نے پھر آیت نمبر 7 تک پڑھائی تھی, سمعنا اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, جو کلاس میں نے اٹینڈ کی تھی آپ کے ساتھ لاسٹ. بس ہاں, میں نے پچھلی کلاس میں نہیں پڑھایا تھا کیونکہ مجھے یاد بھی نہیں تھا. فوزیہ ہاشمی نے یاد دلایا, کہہ رہے ہم وہ کتاب پڑھ رہے تھے, تو مجھے یاد نہیں ہے. لیکن اس کا لنک میں نے شیئر کیا تھا کیا, میرا آپ نے خیال ہے گروپ پہ ہونا چاہیے.
نہیں شاید آپ نے لنک مجھے اتنا کنفرم نہیں، لیکن آیت نمبر 7 تک پڑھایا تھا آپ نے نا اس میں. مجھے لگ رہا ہے کہ لنک ہونا چاہیے، چیک کریے گا ذرا، جی میں دیکھتی ہوں سامنے. اگر ہے تو دوبارہ سے بھیج دیجیے تو میں پھر اس کو یہاں کھول لیتی ہوں. جی میں چیک کرتی ہوں سامنے. ہاں، تاکہ ایک ہی کتاب رہے نا تو وہ صحیح رہے گا، بدل بدل کے پھر آگے پیچھے ہو جائے گا. جی. اگر علیک المسیح تک پڑھا ہے تو پھر یہاں تک پڑھا ہوگا. چلیے جب تک وہ پڑھ دیکھ رہی ہیں جب تک ہم اس کو کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو اوپر والی تو سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے قرآن کی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. بہت خوبصورت دعا ہے، پتہ نہیں میں نے اس دن آپ کو پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی. جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے، جب آپ کو کسی کی بات بری لگے، کبھی آپ جھنجھلا جائیں، کبھی ہوتا ہے نا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو تلخ کلامی سے جواب دینا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا دل دکھا ہوا ہے، آپ کے منہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کچھ غلط بول دیں گے جو آپ کو نہیں بولنا چاہیے، اس وقت آپ فوراً یہ دعا پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. پناہ چاہتا ہوں اور میں اللہ سے اس بات کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. اعوذ باللہ، اعوذ کہتے ہیں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکونا، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین کہتے ہیں سے، من الجاہلین جاہلوں میں سے، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں جاہلوں جیسی بات کروں، ایسی جیسے کہ مجھے بے سمجھی کی بات کروں، بے سوچے سمجھے میں بولوں. تو یہ نا بہت خوبصورت دعا ہے جس کے اندر یہ والا تھوڑا سا مزاج ہو نا کہ بس اچانک ایک تو وہ دیکھیں مزاج بھی تین طریقے کے قرآن کے اندر آئے ہیں نا. ایک تو ہے کہ نفس امارہ، ایک انسان کو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو فیلنگ ہی نہیں آتی. بچوں میں دیکھا ہوگا نا ہم نے، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو سمجھاتے رہ جاؤ یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، ٹین ایجر ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں. اچھا ہے کتاب. جی سائمہ یہی لنک ہے، میں نے دوبارہ شیئر کر دیا ہے تاکہ ایزی رہے. جو آپ کتاب پڑھا رہی ہیں وہ نہیں، جو 7 days کی جو الگ الگ نمبر کے ساتھ دعائیں نا، وہ اب لنک وہ نہیں ہے، نہیں. ٹھیک ہے تو پھر ہم اسی میں سے ہی پڑھ لیتے ہیں جس میں سے پڑھ رہے ہیں آلریڈی. دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ جیسے آپ کو ایسا لگتا ہے نا بعض دفعہ آپ جھنجلا جاتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ کوئی اگر چیز ایسی ہو جائے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے ایسی بات نہیں کرنی ہے، اللہ کو ناپسند ہے، لیکن پھر بھی آپ کا مزاج اس طرف مائل ہوئے جا رہا ہے کہ نہیں مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں آ رہا، ایسے لوگوں کے لیے دعا بہت خوبصورت ہے. اور چھوٹی سی دعا یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قرآن ہی کی آیت ہے، قرآن ہی کی دعا ہے کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں. اور اس سے نا انسان کے اندر شعور بھی بڑھتا ہے، سمجھ بھی بڑھتی ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے نفس امارہ. امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے، ڈھیٹ بنا رہتا ہے، ڈھیٹ بنا رہتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں آتا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے، احساس ہی نہیں آتا، لوگ احساس دلائیں بھی تو احساس نہیں آتا، وہ ہوتا ہے نفس امارہ. پناہ مانگی گئی ہے قرآن کے اندر نفس امارہ. 12ویں پارے کا جو پہلی لائن ہے نا وہ شروع ہی اسی سے ہوتی ہے، نفس امارہ کا ذکر اسی کے اندر ہی ہے. تو پناہ مانگی گئی ہے اس قسم کے نفس سے. تو انسان کو نا ہر حال میں اپنا مواخذہ کرتے رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ کریں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم کہیں نفس امارہ میں تو نہیں آتے. اگر نفس امارہ میں آتے ہیں تو پھر، اور یہ لوگ بتاتے ہیں آپ کو، لوگ جو آپ کے قریب کے ہوتے ہیں نا، کہ مطلب بعض دفعہ کہتے ہیں نا تمہیں تو سمجھاؤ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی بات، تم تو سنتی ہی نہیں ہو، تمہیں سمجھ ہی کوئی بات نہیں آتی ہے، تم ڈھیٹ بنی رہتی ہو. اگر کبھی اس طرح کے کامنٹس آپ کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بعض دفعہ آپ کے اطراف میں نا چاپلوس لوگ بھی ہوتے ہیں، بس ان کو آپ کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوتی ہے، اس سے وہ آپ کی غلطی ہائی لائٹ ہی نہیں کریں گے، آپ کو بتائیں گے ہی نہیں، بس آپ کے ساتھ ہنسی خوشی آپ کی غلطیوں کے اوپر بھی مسکراتے رہیں گے. تو ایسے لوگ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں. اگر کسی کی زندگی میں ایسے لوگ بھی آس پاس ہیں نا تو وہ بھی بڑے خطرناک ہے، کیونکہ وہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے آپ کو آپ کی غلطی کا، کیا سمجھ پائیں. تو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جن سے آپ کو ایک فیڈ بیک ملتا رہے اپنی چیزوں کے بارے میں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. ٹھیک، ایک تو یہ چیز ہوگی نفس امارہ، کیونکہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ قرآن کے اندر کہ اللہ حفاظت میں رکھے نفس امارہ جیسے نفس سے. دوسرا جو ہے وہ ہے نفس لوامہ.
لوامہ وہ نفس ہوتا ہے کہ غلطیاں تو کرے گا، انسان ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ اگر انسان غلطیاں کرنا چھوڑ دے تو پھر تو میں ایک پوری اس قوم کو ختم کر کے ایک دوسری قوم لے آؤں گا جو غلطیاں کرے اور غلطی کرنے کے بعد وہ مجھ سے معافی بھی مانگے۔ تو اللہ کو معافی مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ لوامہ وہ نفس ہے جو غلطی تو کرتا ہے لیکن فوراً ریئلائز بھی کرتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ کے بدتمیزی کر جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے بولتے ہیں اچھا سوری، پر آج کل کے بچے ایسے نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے زمانے میں سوچیں تو ہمیں آ جاتا تھا احساس، اور پھر ہم ماں باپ سے ذرا دیکھتے تھے ناراض ہو گئے تو جا کے سوری بھی کرتے تھے، سوری کر کے کہتے تھے اچھا اب آئندہ نہیں کریں گے۔ تو وہ نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، کہ غلطی تو کر گیا لیکن پھر احساس بھی کر گیا کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے، اور سوری کر کے اپنی بات کو ذرا سا تھوڑا سیٹل ڈاؤن کر دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے نفس لوامہ۔ کہتے ہیں کم از کم انسان کو نفس لوامہ کی کیٹیگری میں رہنا چاہیے، غلطی کرے لیکن غلطی کا احساس بچوں کے اندر اپنے اندر زندہ رکھے کہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کوشش کرے کہ نہ ہو، لیکن اگر ہو گئی ہے تو اس کو ریئلائز ضرور کرے، اکیلے میں بیٹھے روز کا روز محاسبہ کر کے سوئے، کہاں کہاں کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا تھا اور کہاں کہاں کس کے ساتھ کیا معاملے ایسے ہو گئے کہ جس پہ ہمیں جو ہے وہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی دل ایک احساس اگر کرنے کی عادت ہو نا، جو نرم دل والے لوگ بڑا احساس کرتے ہیں، مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات کسی کو آپ نے بہت سے بڑے بوڑھوں کو سنا ہوگا، ہمیشہ کہتے ہیں کہا سنا معاف کر دینا، اپنے اپنے کہا سنے کو معاف کرواتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی ظرف کی بات ہوتی ہے، بڑا ایسا ظرف رکھنا چاہیے انسان کو کہ اپنے اندر احساس رکھے کہ چاہے کسی کی اپنی وجہ سے کسی کا بھی کبھی دل نہ دکھے، مطلب حقوق العباد اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کوئی اس کا حق لے کے اللہ کے آگے حاضر ہی نہ ہو، ایسا دل رکھے جو نفس لوامہ ہو۔ اس سے بہترین جو اللہ نے فرمایا وہ ہے نفس مطمئنہ، تیسرا نفس۔ تیسرا نفس وہ ہے جس کے بارے میں سورہ فجر کی آخری آیتوں میں آئے جی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہے نفس جو ہے نا مطمئنہ، کہ اللہ اس بندے سے فرمائیں گے کہ یہ میری جنت، جاؤ اس کے اندر داخل ہو جائے، تم نے نفس مطمئنہ بنایا، تم نے مجھے مطمئن کیا، آج تم مطمئن ہو جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بڑے اونچے درجوں والے جو ہے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دے، اور نفس مطمئنہ والے لوگ بڑے سکون سے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو جو بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں نا، کہیں ایک ایک ڈرم کی طرح ہے، ایک تھیلے کی طرح ہے جو ہم بھر رہے ہیں بھر رہے ہیں بھر رہے ہیں بھر رہے ہیں، بعض دفعہ نا زندگی میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے تھیلے میں بھر کے آ رہے ہیں۔ جب بالکل مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا، بالکل مرنے کا وقت قریب آتا ہے، تب انسان کی نا ایک پوری فلم چلتی ہے اس کے دماغ کے اندر، بچپن سے لے کے اور اس مرنے تک کے وقت میں، اس میں ہر وہ شخص یاد آتا ہے، ہر وہ کی غلطی یاد آتی ہے، ہر وہ چیز یاد آتی ہے، ہر وہ غلطی، ہر وہ کوتاہی جو اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کو اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو کوشش کریں کہ یہ ایوری ڈے جو جو تھیلی ہے جو بھر رہی ہے نا، اور اس تھیلی کو لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس تھیلی میں ایک دفعہ ضرور انسان اس ڈرم میں، اس تھیلی میں ضرور نظر جھکا کے دیکھے گا کہ وہ لے کے کیا جا رہا ہے اپنی 60 70 80 سال کی زندگی میں جمع کر کے۔ تو وہ جو بھر رہی ہے نا، اس کو ایوری ڈے وہ آخر میں نہیں صحیح سے بھرے گی، وہ آخری آخری دنوں میں اگر انسان چاہے کہ میں بھر لوں، نہیں، وہ ایوری ڈے بھر رہی ہے، تھوڑی 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 تھوڑی۔ تو ہر روز اس کے اندر اپنی حقوق العباد کی نیکی، حقوق اللہ کی نیکی، نفس مطمئنہ والی صفت، کہ کیا کیا ہم ایسے عمل کریں کہ آہستہ آہستہ نفس مطمئنہ میں آتے چلے جائیں، کہ جب ہم وہ جب ہم اس ٹائم پہ پہنچے نا، تو جب ہم اس تھیلی کے اندر جھانکیں یا اس وقت کو جب ریکال کریں تو اتنا افسوس نہ رہے ہم کو کہ یہ تو بہت ہی برا گزارا۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کے انتقال کے ٹائم ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے، اور اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہت برا وقت گزارا، ایسا وقت گزارا ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری مغفرت بھی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، ہم تلخ کلامی کر جاتے ہیں، باتیں سنا جاتے ہیں، کھوج میں رہتے ہیں۔ پتہ ہے کسی کی کھوج میں رہنا، کسی کی ٹو کرنا، کسی کی چیزوں کے اندر زبردستی گھس کے معلومات صرف سیٹسفیکشن کے لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کیا چل رہا ہے، یہ سب اللہ نے منع فرمایا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی تھیلیوں میں بھرے چلے جا رہے ہیں، بھرے چلے جا رہے ہیں، بھرے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم مرنے کے قریب پہنچیں گے نا، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے جمع کیا کیا ہے پوری زندگی میں، اور جمع وہی ہوتا ہے جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس روزانہ کو ٹھیک کریں گے
تو ہمارے آخر کی جو 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 ڈرم ہے نا وہ اچھا ہی نکلے گا انشاءاللہ. تو یہ سب کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن کو اگر ذہن میں رکھے نا تو آخری کا وقت اتنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا سے گھبراتا وہی ہے دنیا سے جانے کے لیے جس کی تھیلی کے اندر نا کچھ اچھا بھرا ہوا نہیں ہوتا. جس کو پتا ہے نا کہ میں نے بس اچھا ہی بھرا ہے اس کے اندر، میں نے بس اگنور کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، میں بحث میں نہیں پڑی، میں موبائل سے نہیں پڑی، میں کسی کی ٹو میں نہیں پڑی، میں کسی کا چیزیں خراب کرنے میں نہیں پڑی، کسی کی زبردستی سننے میں، کان لگا کے کسی کی بات سننا یا کسی سے کھریدنا، ایک کی بات پیٹ پیچھے، اس سے پوچھوں اس سے پوچھوں اس سے پوچھوں اس سے پوچھوں، ذرا مجھے یہ بھی پتا چل جائے مجھے وہ بھی پتا چل جائے، یہ سب عادتیں نا بہت کچھ ہمارے تھیلوں میں غلط غلط بھر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں نا اپنے آپ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسی بات کرنے سے جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھنا. بہت خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا تو ہم سبھی پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے ہمارے عملوں کو قبول فرما لے. جب بھی کوئی نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ دیں، ہمیشہ کہیں ربنا تقبل منا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانے کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو کتنا بڑا کام کر رہے تھے نا، کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں. تو تو ان کو اتنا پراؤڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ الفاظ پڑھ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ میں نیکی کر تو رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا وہ نیکی قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، آپ اس کو قبول فرما لے. ربنا اے ہمارے رب، تقبل، قبل کہتے ہیں قبول سے ہے، تقبل تو قبول فرما لے، منا مجھ سے. ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما لے مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، انکا بے شک تو ہی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اللہ میں جو کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں یا خیرات کر رہا ہوں یا کسی کے لیے وقت بھی دے رہے ہیں نا بیٹھ کر، کسی کو اگر کسی کو پڑھانے کے لیے یا کسی کی کوئی دکھا ہوا ہے بہت اور اس کی بات سننے کے لیے، جبھی تو کہتے ہیں کہ کسی کی موت کی خبر سنو تو سب سے پہلے جانے والوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ وہ اس وقت اتنا دکھا ہوا ہے، کسی کے گھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے گھر موت ہو گئی، کہ اتنا وہ اس وقت تکلیف میں ہے کہ اس کی صرف بات بیٹھ کے سننا بھی جو ہے نا وہ اتنا ثواب انسان کو دے گا، کیونکہ اس کے دل کو سکون ملا نا آپ کے ہونے سے، آپ کے کانوں سے، آپ کے ہونے سے. تو اللہ یہ جو میں نے سنا، آپ سننے والے ہیں نا کہ میں نے سنا بیٹھ کے اس کو وقت دیا، علیم آپ تو جاننے والے ہیں کہ میری نیتوں کا حال، کہ میں نے کس نیت کے ساتھ وہ کیا. میری نیت اچھی ضرور تھی لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، تو اے ہمارے رب اس کو قبول فرما لے. یہ ایسی دعا ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد پڑھا کریں، ربنا تقبل منا. ہم کو نہیں پتا، ہم نماز پڑھتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ نے قبول کر لی ہوگی، صدقہ دیتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں قبول کر لیا، روزے رکھ رہے ہیں قبول کر لیا، راتوں کو تہجد پڑھ رہے ہیں تو قبول کر لیا. نہیں، ہم کو نہیں پتا، ہم کو نہیں پتا کتنا دکھاوے میں جا رہا ہے، کتنا قبول ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عالم لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو، اور وہ عالم کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی دین کا علم حاصل کیا، ساری زندگی لوگوں کو پڑھایا، قرآن پڑھایا، دین سکھایا، آپ فرشتے مجھے کیوں پھینک رہے ہیں؟ تو اللہ کہیں گے یہ تو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، واہ واہ کروانے کے لیے کیا تھا، میرے لیے تو نہیں تھا یہ عمل، تمہارے عمل میں کھوٹ تھا. فرشتوں کو حکم دیں گے کہ لے جاؤ اس کو، لے جاتے جہنم میں پھینک دو. پھر ایک جو ہے وہ دولت مند انسان کو لایا جائے گا اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اس کو بھی فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جہنم میں پھینک دو. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا، میں تو ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، لوگوں کو پیسے بانٹتا رہا، دیتا رہا، جس کی ضرورت تھی جس کی مدد تھی کرتا رہا، میں تو تیری راہ میں وہ پیسہ خرچ کرتا رہا، میں کیوں جہنم میں پھینکا جا رہا ہوں؟ اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں، تم تو لوگوں کو دکھانے اور دکھاوے کے لیے کرتے تھے، میرے لیے نہیں تھا وہ عمل، اور وہ لوگوں کے لیے تھا، جاؤ اپنا اجر ان لوگوں سے ہی حاصل کر لو جن کو دکھانے کے لیے تم کیا کرتے تھے. جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک آدمی اور لایا جائے گا اور اسی طریقے سے وہ بھی پھینک دیا جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث ہے باقاعدہ، اور اتنا ڈر لگتا ہے یہ حدیث پڑھ کے کہ پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل قبول ہے. سوچے عالم کو پھینکا جا رہا ہے
ایک دولت مند انسان کو پھینکا جا رہا ہے جہنم کے اندر صرف اس وجہ سے کہ اس کا عمل ہی قبول نہیں ہوا ساری زندگی کا. ہاں شہید، تیسرا جو بندہ ہے وہ شہید، وہ جب لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ جہنم میں پھینکو، تو اللہ فرمائیں گے، وہ اللہ سے فرمائے گا کہ اللہ میں تو اللہ تیرے راستے میں شہادت کے درجے تک پہنچ گیا، میں شہید ہو گیا، اور آپ مجھے جہنم میں پھینکوا رہے ہیں. تو اللہ تو آواز آئے گی کہ تم نے یہ جو شہادت کا درجہ حاصل کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بہادر ہوں، اور میں جو ہے وہ کتنا اپنی واہ واہ اپنی چرچا کرانے کے لیے، اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، میرے لیے نہیں تھا وہ، جن کو دکھانے کے لیے تھا انہی سے اپنا عمل وصول کرو، میرے لیے نہیں تھا. اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو کتنی سوچیں یہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، خیرات صدقہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے اتنی سخت وعیدیں ہیں. تو پھر ہم اور آپ تو کسی کیٹیگری میں نہیں ہے نا کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے جو نیک عمل کیے وہ قبول ہی قبول ہے، اور اس کے اوپر پلس ہم کتنے لوگوں کے دل دکھا جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ایسی بات کر جاتے ہیں، ہماری زبان میں نرمی نہیں ہے، ہمارے انداز میں نرمی نہیں ہے، ہمارے کردار میں نرمی نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہم تو کس درجوں میں ہوں گے. تو یہ دعا ہر وقت مانگا کریں کہ جو جو عمل اللہ میں کرتا جا رہا ہوں نا نیکی کا، اس کو قبول بھی کرنا، اور پھر اس کو چھپائیں، ظاہر نہ کرے لوگوں کے سامنے. ظاہر کرنے والے کا دیکھیں، عالم کا، شہید کا، ایک دولت مند انسان کا اللہ نے کیا حشر کیا جہنم میں پھینکوا کے، کہ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں قرآن صحیح کر رہی ہوں، یا میرا قرآن بہت اچھا ہے، یا مجھے بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، یا میں یہ کرتی ہوں یا میں وہ کرتی ہوں. کیونکہ اگر وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے تو اس کا اجر بھی اللہ سے امید ہے نا. تو لوگوں میں اس کی چرچا، اللہ یہ کہ کہیں ضرورت ہو. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پیسہ بھی اس جگہ پہ دکھا کے خرچ کرو جہاں پہ دینے والے لوگ ہی نہیں ہیں، تاکہ وہ آپ کا دیکھیں تو کم از کم ان کے بھی ہاتھ کھلیں اور وہ دیں. لیکن جس علاقے میں دینے والے لوگ ہیں وہاں پہ چھپا کے دو، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے صدقہ دیا ہے. تو یہ بھی ایک چیزیں ہیں کہ کہاں دکھا کے کرنا ہے، کہاں چھپا کے کرنا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت مانگا کریں کہ اللہ میرے عمل کو قبول فرما لے. ہم کو نہیں پتا کون سا عمل اللہ قبول فرمائیں گے اور کون سا نہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دعا مانگ رہے، تو پھر ہم اور آپ تو چھوٹے چھوٹے نیک عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں معلوم. وتوب علینا، اور ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے. کیونکہ دن رات میں پتہ نہیں ہم کتنی چیزیں الٹی پلٹی کر جاتے ہیں. تو ہر وقت مانگنا چاہیے وتوب علینا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. انک انت التواب الرحیم، اور آپ ہی تو ہیں جو توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کے پاس، آپ کے علاوہ کس کے پاس جائیں گے؟ تو یہ دعا یہاں سے لے کے یہاں تک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور آپ کو یاد بھی ہوگی کیونکہ ہر دفعہ بیان کے بعد، ہر دفعہ کلاسوں کے بعد یہ اکثر پڑھی بھی جاتی ہے، تو ذہن میں بیٹھی بھی ہوگی. لیکن بعض دفعہ کیونکہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا نا، تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں ان کے پڑھنے کے لیے ہے، نہیں، ہم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ والی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھائی تھی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ سب سے بہترین چیز، حسنہ ہوتی ہے سب سے بہترین چیز. اور بہترین چیز کے اندر صرف رزق نہیں آ جاتا، ہر چیز آ جاتی ہے، رشتے، پیار، محبت، کھانا پینا، کپڑے، جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں نا، جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے رشتوں کے اندر بھی اور اپنے مادی چیزوں کے اندر بھی، ہر چیز حسنہ میں شامل ہے. جب آپ جتنا سوچیں گے اتنا وسیع اس مطلب کو کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھی بہترین حسنہ عطا کر، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی حسنہ بہترین عطا کر، جنت میں بھی جنت الفردوس عطا کر. جنت الفردوس وہ جنت کا وہ حصہ ہے جو سب سے اونچا ہوگا، اور سب سے اونچے میں بھی کہاں ہوگا؟ جہاں اللہ کا عرش ہوگا نا، چھت جو ہوگی جنت الفردوس کی، وہاں اللہ کا عرش ہوگا. اس لیے ہمیشہ جب کوئی مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر. فردوس سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا، اور وہ درجہ ہے جہاں پر اللہ کی جو، اللہ کا جو عرش ہے نا، یعنی کہ اللہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا جو عرش ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہے. تو جب مانگے بہترین مانگے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، صحابہ تابعین تبع تابعین کا جنت میں ساتھ نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، ہماری میزان پہ حفاظت فرما، ہماری پل صراط پہ حفاظت فرما. کتنی دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے مانگنی چاہیے. تو جب حسنہ کہیں آخرت کی حسنہ، تو یہ سب چیزوں کو تصور میں لے کر آئے.
وقنا عذاب النار، اور یہاں مانگا تھا وتوب علینا کہ تو ہماری توبہ قبول فرما، اور یہاں مانگ رہے ہیں وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ٹھیک ہے؟ جب ہم حسنہ مانگ ہی رہے ہیں آخرت کی، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ دنیا کا تو کامیابی ہم گھر گاڑی پیسہ بینک بیلنس زمینیں زیور یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ تو دیکھیں یار ہے وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد کہتے ہیں، اس کو نماز میں بھی مانگا جاتا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہیں نا، تحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر ربنا آتینا پڑھتے ہیں، ربنا جو دوسری ربنا دعا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، 50 100 25 جو آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں نا، اللہ نے اجازت دی ہے ہونی، وہ اس کتاب میں سے چاہیے، یا تو وہ اس کتاب کا مطلب یا تو قرآن میں سے ہونی چاہیے یا سنت میں سے ہونی چاہیے۔ تو اس کتاب میں یا تو قرآن میں لکھی ہوئی دعائیں ہیں یا سنت میں لکھی ہوئی دعائیں۔ اب آپ کو اس میں سے جو یاد ہے، بلکہ بدل بدل کے پڑھا کریں، جو جو آپ کو یاد ہے نا۔ نماز کبھی دل چاہتا ہے نا ذرا اچھی دعا مانگے، نماز میں جو دعا مانگی اس کی تو کیا ہی بات ہے، تو پھر کبھی اتحیات اور درود پڑھنے کے بعد ربنا والی جتنی دعائیں قرآن کے اندر آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، تو اس کو اہتمام کے ساتھ مانگا کریں۔ اچھا، یہ والی جو دعا ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں آئی ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی جو جو اس کا لڑائی کا جو تذکرہ آیا ہے نا ہاروت ماروت کے ساتھ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہم پہ ہمارے دلوں پہ صبر کو انڈیل دے، ڈال دے نہیں انڈیل دے، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، انڈیل دے، اتنا صبر ہمیں دے دے۔ اور یہ دعا اس وقت مانگی جاتی ہے جب کوئی بہت تکلیف والی بات انسان سنتا ہے نا، کسی کے انتقال کی خبر، کوئی بڑی چوری ہو گئی، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، دل اتنا اندر سے دکھا ہوا ہے، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ صبر ہی نہیں آ رہا، صبر ہی نہیں آ رہا، اس ٹائم پہ یہ دعا بہت فائدہ دینے والی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ جیسے کہ اب یہ غزہ کا حال دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بار بار کچھ ایسے تھریٹس ہوتے ہیں، یا پھر اپنے خاندان کے اندر کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ، جو جیسے میں نے بتایا، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، دل کو قرار نہیں آ رہا، دل کو چین نہیں آ رہا، صبر نہیں آ رہا، اس ٹائم پہ اللہ سے صبر مانگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم کو جما دے۔ بعض لوگ قدم جما دے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ نا جب ان پہ غم پڑتا ہے نا تو وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہی رہ گئے تھے، ہم ہی ملے تھے اللہ کو، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، فلانے کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا، میرے ہی ساتھ کیوں ہو گیا؟ تو اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، اچھے وقت پہ اللہ نے شکر ادا کرنے کو کہا ہے اور برے وقت پہ صبر کرنے کو کہا ہے۔ بس انسان ہر وقت ان دو حالتوں میں رہتا ہے، یا صبر کی حالت میں ہوتا ہے یا شکر کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس صبر کی حالت اور شکر کی حالت میں بھی ہر وقت جمے رہنا ہے، اللہ سے شکایتوں میں نہیں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، یہ کیوں نہیں ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہو گیا، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کہتا ہے میرا الحمدللہ بہت اچھا حال بھی دیکھا، ابھی اللہ نے تھوڑی سی آزمائش دی ہوئی ہے، اللہ یہ وقت بھی گزار دے گا۔ اس رویے کو کہتے ہیں کہ صبر اور شکر والا رویہ۔ اے اللہ ہمارے قدم جما دے کہ ہم صبر اور شکر کے ساتھ چلتے رہیں، کوئی شکایت لب پہ نہ آئے۔ آپ ظاہر ہے رب ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب اچھا حال دیا ہے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت آزمائش بھی تو دی جائے گی نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور ایک صحابی نے آ کے، کیونکہ اس زمانے میں تو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، ہتھوڑا سر پہ مار کے سر پھاڑ دیتے تھے، کیا کیا ظلم مسلمانوں کے اوپر کیے جا رہے ہوتے تھے۔ تو بڑی تکلیف سے آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کے انداز میں کہا کہ جیسے اتنی زیادہ تکلیف مطلب برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی کہا تھا کہ کیا بغیر آزمائش کے گزار دیے جاؤ گے جنت میں جانے کے لیے؟ مطلب جنت میں جانا تو ایسا ہے کہ آزمائش کے بغیر تو نہیں گزر کے جا سکو گے۔ تو
تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جو ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اس وقت نازل ہوئی تھی، جس میں بتایا کہ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت، وہ بھی ایک پوری تفصیل ہے۔ بہرحال یہ والی جو دعا ہے نا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، بہت خوبصورت ہے کہ یا اللہ صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم کو جمائے رکھ کے ہم سے کوئی ایسی بعض دفعہ نا، بعض دفعہ کسی اور کی تکلیف دیکھ کر نہیں، مطلب بعض دفعہ کوئی ہاسپٹل میں اپنی تکلیف بھی، بعض دفعہ کوئی اتنا بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کینسر کی وجہ سے، ٹیومر کی وجہ سے، یا کوئی ایسی آزمائش کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ میرا بھی لاسٹ ویک ایک آنٹی ہیں، ان کو ان کی طبیعت پوچھنے جانا ہوا، ان کو کینسر ہے، تو وہ بہت آنسوؤں سے کہہ رہی اب نہیں برداشت ہو رہا، اب نہیں برداشت ہو رہا، اب نہیں برداشت ہو رہا، کہہ کے بس وہ رونے لگی۔ اور ان کی ایسی حالت تھی کہ دیکھ کے انسان عبرت لے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کس طرح سے تسلی دی جائے۔ تو بعض دفعہ اپنی بھی کبھی کبھی نا ایسی حالت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اللہ ایسے حال میں پہنچا دے، تو یہ دعا نا ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ایک تو اللہ نے موت مانگنے سے منع فرمایا ہے، ہمیشہ شفا کی دعا، ہمیشہ صحت تندرستی کی دعا، لیکن اگر آزمائش آ ہی جائے تو پھر اللہ سے صبر مانگے، ربنا افرغ علینا صبر، یا اللہ اتنا صبر دے دے کہ مجھے اس آزمائش سے نجات دے، اتنا صبر دے دے۔ اور یہ اسی وقت مانگا جا سکتا ہے جب انسان نے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، اپنے آپ کو جوڑا ہوگا ایسی جگہوں سے، ورنہ انسان نا پھر شکایتوں میں چلا جاتا ہے کہ تو ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ بعض دفعہ اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے ایسی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ہلکا بخار ہی کبھی زیادہ ہو جائے تو کیسے نمازوں کو پڑھنا مشکل لگنے لگتا ہے کہ اللہ کیسے نماز ادا کریں، کیسے ہو پائے گی نماز، کس طریقے سے کوشش کر کے اس کو ادا کر لیں۔ تو بعض دفعہ اپنے اوپر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تکلیف کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس وقت یہ دعا یاد رکھے، اور ہر دعا کے سامنے نا لکھ لیں، اگر کتاب ہاتھ میں کہ یہ دعا اس چیز کے لیے پڑھ، یا اس پہ گول دائرہ بنا لیں یا سائڈ میں لکھ لیں، یہ صبر کے لیے، یہ قدم جمانے کے لیے، یہ اس کے لیے، تو آپ کو اتنا زیادہ اس وقت سوچنا نہیں پڑے گا اور وہ دعا ایک دم سے آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سمعنا ہم نے سنا، جب اللہ کا کوئی پیغام آتا ہے، دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، یہ مجھے یاد ہے ہمارے مدرسے میں ہماری باجی جان نے سجدے کی دعا کے ساتھ لکھوائی تھی کہ جب قرآن میں سجدے کی آیت پڑھو تو یہ والی دعا پڑھو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو آپ بھی اپنے قرآن کی جو ٹاپ کی جو فرسٹ والا پیج ہے نا، اس پہ یہ لکھ لیں، تو جب سجدے کی آیت پہ رکا کرے تو ساتھ میں یہ بھی پڑھا کرے سجدے کے علاوہ، سمعنا یا اللہ ہم نے سنا اور مانا، واتانا اطاعت کی اور مانا، غفران کا، غفران کا مطلب غفران بخشش، یا اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر ہمیں پتہ ہے ہمیں آپ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہر وقت اس بات کا احساس دل کے اندر رہنا چاہیے کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے یا اپنا عمل کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایک ایسی لائن ہے کہ اگر یہ دل میں دماغ میں بیٹھ جائے نا، انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی برائیوں سے۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم نے سنا ہے اللہ آپ نے جو کچھ قرآن میں فرمایا ہم سن رہے ہیں، اور وأطعنا اور اسی وقت ہم اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، اسی وقت ہم اس کو مان بھی رہے ہیں، غفرانک بس یا اللہ اس اطاعت کرنے پہ اور سننے پہ ہی ہماری بخشش فرما دو، ربنا اے ہمارے رب وإلیک المصیر ہمیں آپ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سنایا کرتے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو منافق یا جو کفار ہوتے تھے، منافق تو نہیں، کفار جو ہوتے تھے کبھی، وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اطعنا کو چینج کر کے قرآن کے اندر آتا ہے کہ کہتے تھے عصینا، تو اللہ نے اس وجہ سے جو ہے وہ ان آیتوں کی بڑی اہمیت بتائی ہے کہ کیونکہ وہ کہتے تھے ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ڈھیٹ بن کے کہتے تھے ہم نافرمانی کریں گے، تو ان آیتوں کی بہت اہمیت ہے۔ تو جب قرآن پڑھے نا، دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے سمعنا واطعنا، قرآن شروع کرنے والے نا انشاءاللہ تو یہ ضرور پڑھا کرے سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم سن بھی رہے ہیں اور ہم اطاعت بھی ضرور کریں گے، اور اس اطاعت کے بدلے میں آپ ہمیں غفرانک ہماری بخشش فرما دیں، ربنا ولیک المصیر، اے اللہ ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اچھا، یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا پارٹ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، تو پھر یہ آیتیں کہ بغیر آزمائے تم کیا جنت میں ڈال دیے جاؤ گے، ایک ایسی جگہ ہے جنت، وہاں جانے کے لیے بہت محنت کرنی ہے اور وہاں کے لیے بہت
برداشت اور صبر اور بہت سی آزمائشوں سے گزرنا ہے. تو تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. ربنا لا تؤاخذنا، پروردگار ہماری پکڑ نہ فرمانا. لا کا مطلب نہیں، تؤاخذنا ہماری پکڑ نہ فرمانا. ان نسینا، اگر ہم کوئی بھول جائیں، او اخطانا یا چوک جائیں. اگر ہم کوئی پڑھ رہے ہیں آیتیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے کہ کرو، مگر ہم بھول کے غلطی سے دوسری کچھ کر لیں، یا ہم چوک جائیں خطا کر دیں، یا ہم نسیان کا مطلب بھول جانا اور خطا کا مطلب خطا کر دینا، جان بوجھ کے غلطی سے ہو جائے ہم سے کچھ غلط. ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، پروردگار اور ہم پر ایسے سخت احکام کا بار نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نا کہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوا تھا، تو پھر جو ہے وہ آیتوں میں نازل ہوا تھا کہ نہیں، ان سے کو دعا مانگے کہ یا اللہ ایسے سخت وقت ہمارے اوپر مت ڈال دینا. جیسے اب ہم غزہ میں حال دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں مانگنا چاہیے نا کہ یا اللہ ہم پہ کبھی ایسا وقت مت ڈال دینا جیسا پہلے کے لوگوں پہ ڈالا تھا اللہ نے، یا دوسرے لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں. تو بچا کے رکھنا، ہم نہیں برداشت کر سکتے اتنی تکلیف، اتنا غم، اتنی مشقت ہم نہیں کر سکتے برداشت. تو یا اللہ ہم پہ ایسا کوئی بوجھ ڈالنا بھی نہیں ہم کو. تو بلکہ مجھے یاد ہے میرے ہسبینڈ کی پھپھو ہے، وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ بغیر آزمائش کے اس دنیا سے گزار دے. لیکن آزمائش ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم پہ آزمائش ڈال ہی نہ. یہ اپنی دعاؤں میں یہ لفظ شامل ہونا چاہیے کہ اللہ بغیر آزمائش کے گزار دے. بعض دفعہ اللہ رشتوں سے آزما لیتا ہے، جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہی رشتے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رشتوں کی آزمائش ہو گئی نا. اسی طریقے سے بعض دفعہ مال سے، بعض دفعہ اولاد سے، بعض دفعہ دوسری چیزوں سے اللہ آزماتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی کوئی آزمائش، کوئی ایسا سخت احکام، ایسا بار کوئی ہم پہ ڈالنا ہی نہیں جو آپ پہلے کے لوگوں نے برداشت کر لیا. ان کی برداشت بہت اچھی تھی، اب تو ہماری برداشت بھی اتنی نہیں ہے، تو ہم پہ مت ڈالنا ایسا کوئی بوجھ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار وہ بار ہم سے نہ اٹھوانا، یا اتنا کوئی 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 ایسا کام، ہماری ایسی آزمائش ہماری زندگی میں نہ آئے جس کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو اس کو برداشت کرنے کی اور اٹھانے کی. لیکن یہ نا اس وقت یہ آیتیں بڑی کام آتی ہے جب خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، اور اس کے پیچھے کوئی لواحقین ہوتے ہیں جو اتنے صدمے میں ہوتے ہیں، اتنے صدمے میں ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا نا. اب آگے ایسا لگتا ہے بس زندگی ختم ہو گئی ہے، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو یہ آیتیں بڑا سکون دیتی ہیں اگر ان کو سمجھائی جائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، کہ اللہ نہ کبھی بھی کسی پہ کوئی ایسا بار نہیں ڈالتا جو وہ برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. اللہ نے یقیناً ایسا بنایا ہوگا کہ برداشت کر سکتے ہوگے، تو اللہ نے یہ والی تکلیف دی ہے نا. اور پھر اس تکلیف کے بدلے میں کتنا اجر رکھا ہوگا، کتنا اجر رکھا ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، جبھی تو تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس تکلیف میں ڈالا ہے. بعض دفعہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس وقت صحیح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ شوہر چلا گیا، اب زندگی کے کس طرح مطلب بے سہارا ہو گئی، ماں باپ چلے گئے، شوہر چلا گیا، بہن بھائی ہیں نہیں ہیں. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے اللہ کسی پہ ایسا بار ڈالتا ہی نہیں ہے جس میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو. واعف عنا، یا اللہ ہم سے درگزر فرما دے. جو جو غلطیاں ہم زندگی میں، وہی جیسے میں بتا رہی ہوں نا، ڈیلی جو آپ اپنی تھیلی میں بھر رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ درگزر فرما دے. مجھے پتا ہے کیا کچھ الٹا پلٹا بھرتی جا رہی ہوں نا ہر روز، تو اس کو درگزر فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے. انت مولانا، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ سے ہٹ کے کہاں جائیں گے مانگنے کے لیے؟ کوئی اور اللہ تو نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کے مانگیں گے، آپ ہی ہے نا. انتا، تو ہی ہے. اتنا پیارا لفظ ہے کہ انت مولانا، تو ہی تو ہے اللہ، کس کے پاس جائیں گے مانگنے کے لیے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر بھی ہم کو غالب رکھ. بہت خوبصورت دعا ہے یہ، جو سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں نا آخری کی، کہتے ہیں کہ رات میں پڑھ کے سونا چاہیے روزانہ. اور جو سورہ بقرہ کی آخری مطلب ان دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، آخری آیت کی تلاوت کرتا ہے، وہ قبر میں آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اگر کسی کو نہیں ہے عادت سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی، تو سورہ بقرہ کی آخری آیت کا ایک فوٹو کاپی بنا لیں، یا موبائل تو ہر وقت ہر ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قرآن کھول کے اس کی تصویر لے لیں اور ایک عادت سی بنا لیں، کچھ الارم لگا لیں، یا اس کا اگر فوٹو کاپی کر سکتے ہیں نا. میں نے ایک زمانے میں یہ کیا تھا کہ میں نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پہ فوٹو کاپی کر کے
یا اگر گھر میں کوئی ایسا قرآن ہے جس کے پیجز تھوڑے سے آگے پیچھے نکل رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے لگا لیں، اس کو دیکھتے 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 جب رات میں سونے جا رہے ہوتے ہیں نا، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یعنی جو بھی جگہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاؤں نہ جا رہے ہیں اس طرف میں، اور روزانہ دیکھنے سے پڑھنے سے کچن میں لگا لیں، پکاتے 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 روز پڑھتے 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 آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی۔ اور یہ تو ویسے بھی اس میں سے آدھے سے زیادہ لفظ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، کیونکہ اتنا سنتے ہیں نا ہم دعاؤں میں اس کو، کہ آدھی سے زیادہ تو ہمیں یاد ہی ہوتی ہے۔ لیکن آمن رسول سے لے کے اور کافرین تک، آمن رسول سے پورا شروع کیجئے، آخری آیت جہاں سے شروع ہے آمن رسول سے، پوری آمن رسول سے لے کے کافرین تک، اس کو کہیں لکھ کے لگا لیں، پڑھتے رہیں، یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سورہ کہف کی 10 آیتیں اور سورہ بقرہ کی 10 آیتیں اس کو تو لازمی یاد کرے اور پڑھے، روزانہ پڑھے، قیامت میں کافی ہو جائے گی۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی، جو رات میں تلاوت کرتا ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اگر عادت ہے تو سورہ ملک روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں، وہ قبر میں کافی ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت کرتا ہے، یہ فضیلت میں آتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی، جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت کرتا ہے، ان کی آیتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سورہ کو سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ 2 صورتیں بادل کی بدلیوں کی طرح اس انسان کے اوپر آ کے اس وقت سایہ کریں گی جب ہر انسان گرمی اور پیاس سے اور دھوپ کی شدت سے بلک رہا ہوگا نا، اس وقت وہ اس کے سر پہ صاحبان کی طرح کی کھڑی ہو جائے گی اور اس کو سایہ دیں گی۔ تو آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کے ہی پارٹ میں سے ہے نا، تو اگر پڑھنے کی عادت ہے روزانہ تو یہ کم از کم اس ضمن میں چلا جائے گا انسان کہ وہ سورہ بقرہ سے محبت کرتا تھا، اس کو پڑھا کرتا تھا۔ تو کبھی کبھار کھول کے اس نیت سے بھی مہینے میں ایک دفعہ، 15 دن میں ایک دفعہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھ لیا کریں کہ یا اللہ قیامت کے دن یہ بھی ہماری بدلیوں میں سے ہمارے سر پہ سایہ کرنے والی ہو جائے۔ کبھی قرآن شروع کریں، رمضان میں پڑھیں تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے دعا مانگ لیا کریں کہ یا اللہ یہ ہماری یہ 2 سورہ قیامت کے دن ہمارے کو جو ہے وہ بادل کی بدلیوں کی طرح ہمارے اوپر سایہ کرے۔ تو انشاءاللہ جب دنیا میں مانگا ہوگا تو اللہ ضرور 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 قیامت میں اس کو سائبان بنا دیں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کو ضرور ضرور تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا شروع کیجئے، موبائل میں اس کی تصحیح کھینچ لیں، پھر آپ پڑھیں گے تو کافی سارا تو آپ کو یاد ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اور پھر پڑھنے کی اس کو عادت بنا لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ یہاں سے پھر مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہ والا جو لنک ہے نا، اسی لنک کو ہی پھر ہم کھولا کریں گے تاکہ ہم کو یاد رہے کہ ہمیں کہاں سے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے نا حزب الاعظم، اس میں یہ ہفتے کی منزل ہے، ٹھیک ہے، اس میں 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اس لیے ترتیب دی ہوئی ہے کہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعائیں ہیں نا۔ ابھی تو آپ نے تھوڑی سی ہی پڑھی ہیں تو دیکھیں کیسا دل انسان کا اندر سے وہ ہو جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت اللہ کا تحفہ ہے جس کو ہم نے اٹھا کے کونے پہ ڈالا ہوا ہے، ہم اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو اگر اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، اور اگر ایک ساتھ تو پوری کتاب پڑھنا ہے، اتنی دعائیں پڑھنا پاسبل نہیں ہو پاتا نا، تو اگر ہر ایک ہفتے کی ایک منزل ہے، سیٹرڈے کو پڑھنے کی ہے تو آپ ہر نماز کے بعد تھوڑی پڑھ لیں گے، ہفتے کی ایک منزل ایک دفعہ لے کے بیٹھ کے سکون کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے، ترجمے کو سمجھتے ہوئے پڑھ لیں، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ انسان پوری دعاؤں سے گزر جاتا ہے کہ جو بھی اللہ نے خود بتائی ہیں کہ دیکھو یہ مانگو، اللہ ہی بتا رہے ہیں نا، قرآن کے اندر بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ مانگو اللہ سے، اللہ نے الفاظ بھی دے دیے کہ مانگنا کیا ہے، پھر بھی ہم نہ مانگے تو ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم مانگ ہی نہیں رہے اللہ سے۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھو، حضرت آدم کو اللہ نے بتایا اچھا تمہیں جنت سے نکالنے کے بعد کہ تم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پڑھو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ نے 70 سال کے بعد ان کی معافی قبول فرمائی، 70 سال وہ اسی دعا کو پڑھتے رہے۔ تو قرآن میں تو کتنی ربنا کی دعائیں، دوسری دعائیں، اس کتاب میں کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو ڈھونڈنا مشکل تھا نا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا قرآن میں کہ کون سی دعا ہے، کون سی دعا نہیں ہے، کون سی آیتیں ہیں، کون سی دعائیں ہیں۔ تو کتنا بڑا احسان ہے ان علماء اور ان لکھنے والوں کا کہ انہوں نے اس کی ایک کتاب بنا دی کہ آپ کو قرآن اٹھا اٹھا کے ڈھونڈنے کی، پیج پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب میں ایک جگہ لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کتاب کو اٹھاؤ اور وہ سب دعائیں پڑھ لو۔ لیکن اب اس کے باوجود کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کبھی اہتمام کروایا نہیں گیا، ہمیں بس یہی بتایا گیا نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے اور روزے رکھنے ہیں،
زیادہ سے زیادہ زکات ادا کرنی ہے، بس اس سے زیادہ ہم کو بتایا ہی نہیں گیا، ورنہ یہ دعاؤں کا اہتمام سب سے ضروری چیز ہے، اور اس کا تو بہت بچپن سے اہتمام کروانا چاہیے، کیونکہ یہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے یاد کروانے کا، ورنہ یہ پوری پوری کتابیں یاد ہوتی تھیں، پوری پوری کتابیں پہلے کے زمانے میں آپ اگر وہ تفاسیر میں پڑھیں تو یہ تو زبانی یاد ہوتی تھی، مطلب ان کو تو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ یاد کرنا ہے، اب تو ہم کو پھر بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں نا، پہلے کے زمانے میں تو حافظہ بھی اتنا اچھا ہوتا تھا کہ یہ لوگ کو پورا پورا یاد ہوتا تھا، کیونکہ علم اٹھتا جا رہا ہے نا، جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی، برکت دنیا کی ختم ہوتی جا رہی ہے، کھانے سے، وقت سے، صحت سے، دیکھیں جو لوگ 70 سال میں پہلے بیمار ہوتے تھے، اب وہی بیماریاں پہلے 60 میں ہو گئی تھی، پھر 50 میں ہو گئی تھی، اب 40 میں ہو گئی، وہی جسم کی کمزوریاں، وہی بیماریاں، تو کیا ہے کہ صحت سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اور پیچھے آتی جائے گی عمر، اور زیادہ جلدی بندہ بیمار پڑتا جائے گا، ایسے ہی کھانے سے اٹھ رہی ہے، ایسے ہی علم سے بھی برکت اٹھ رہی ہے، علم سے بھی برکت اٹھ رہی ہے، پہلے جتنا حافظہ ہوتا تھا اور پہلے جتنا دین کو سیکھنے کا شوق ہوتا تھا، آپ دیکھیں اب اتنی کمانے کی فکر بڑھ گئی ہے، اور مشکل بنتا جا رہا ہے دن بدن کمانا بھی، اور لوگوں کا پھر کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ کتنا کمانا ہے، تو بس اسی میں لگے ہوئے ہیں دن رات دن رات دن رات، تو یہ سب چیزیں تو بالکل کونے میں کہیں چلی گئی ہیں نا، تو بہت چھوٹی عمر سے جن کے گھر میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں، کوشش کریں ایک دعا خود بھی یاد کریں، ان کو بھی یاد کرائیں، ہفتے میں ایک دعا بھی اگر یاد ہو رہی ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ کچھ حصہ ان کی زندگی میں کم از کم ربنا والی دعاؤں کا یا کچھ اور ان کو بتایا جائے کہ بیٹھیں دعا مانگیں، دعا مغز العبادہ کہلاتی ہے، عبادت کا مغز ہے دعا، اور مومن کا ہتھیار ہے دعا، ایک باقاعدہ کتاب ہے مومن کا ہتھیار کے نام سے، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، ہر چیز سے پناہ میں رکھتی ہے، اور جب آپ ترجمے پڑھیں گے نا دعاؤں کے، اور دعا کو سمجھ سمجھ کے سمجھیں گے، جیسے قرآن سمجھ تجوید سیکھ رہے ہیں ویسے دعا کو بھی جب سمجھ کے پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا واقعی میں یہ ہتھیار ہے، اور ہم نے تو اس کو بالکل ہی اٹھا کے ایک کیونکہ ہمیں اہمیت کا احساس ہی نہیں دلایا گیا، تو پھر ہم نے کبھی اس کو توجہ ہی نہیں دی، لیکن اب توجہ مل رہی ہے تو انشاءاللہ خود بھی اور پھر آگے اپنی نسلوں میں بھی اس کو ضرور 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 ٹرانسفر کریں انشاءاللہ۔ چلیں اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اور پہلے میں دعا کر لیتی ہوں، پھر اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ پوچھ لیجیے، یا کوئی بات اگر کرنی ہے دعا کے حوالے سے کچھ بھی تو پھر کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ہم ان لا الہ الا انت، ونشہد ان لا الہ الا لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، بس سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسبحان ربک رب العزۃ سبحان اللہ وسلام علی المرسلین، والسلام علی والمرسلین، المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سامہ، ماشاء اللہ بہت اچھا آج کا آپ کا، ان کی تو بہت اچھی ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھ میں کے حوالے سے کسی کو کوئی بات کہنی ہے، کوئی واقعہ شیئر کرنا ہے، کوئی چیز ایسے پڑھتے وقت ذہن میں آئی تو ضرور بتائیں، اس سے ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پڑھتے وقت بات کرنے میں نا پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے پھر میں رکتی نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کو جمع کر کے رکھا کریں تاکہ پھر اس کو بعد میں ہم ڈسکس کر لیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ریکال ہو جاتی ہے، کوئی بات ذہن میں آتی ہے، کسی کی کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی پریشانی اس وقت آ رہی ہوتی ہے ذہن میں، لیکن کیونکہ تسلسل ٹوٹتا ہے اس وجہ سے رکتے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ضرور بعد میں ڈسکس کیا کریں، اس سے سب کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ شیئر کرنا ہے؟ نہیں، جزاک اللہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ابھی۔ چلیں انشاءاللہ پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلے کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ سلام ہے نا، آپ کی دعا انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ